کی ہونی ہوتی ہے نا، آخر او جیت بھائی ججا سچائی صاحب کی. بات وہ نہیں ہو رہی کہ مرزا صاحب برابر ہیں. جس دن مرزا صاحب کی آپ برابری کے جس اوپر طرح بات کا کریں گے، بہانہ مرزا لگاتے ہیں صاحب کو آپ سنیں نا. میرے برابر نہیں کھڑا کر سکتے. وہ چھوڑیں آپ اس کو. یسوع المسیح کے تو مرزا صاحب خود برابر نہیں ہوتے. وہ تو کہتے ہیں کہ یسوع المسیح کا رسول ہوں، میں ان کا ایلچی ہوں. وہ ان کے برابر نہیں ہوتے. وہ ان کے مسیح بنتے ہیں، وہ خود برابر نہیں ہوتے. چھوڑے ان کو. جوزف صاحب میں بات تو یہ سن کہہ رہا لینا. ہوں کہ سنیں اب. حد ہو گئی ہے، اچھا بات نہیں سنتے اور آپ باتیں کرتے جاتے ہیں. اب میری بات سنیں. آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ مسیح جو ہمارے لیے، یعنی جو جوزف مسیح کے لیے لعنتی بنا، مانتے ہیں آپ کہ نہیں مانتے؟ کریں، آپ بات کریں. لعنتی بنا جوزف مسیح کے لیے. یسوع مسیح جو ہے جوزف مسیح کے لیے لعنتی بنا، یہ مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے؟ بالکل مانتے جی. ہمارے لیے انہوں نے یہ لانتے جو لوگ کرتے تھے، لانت انہوں نے آپ برداشت کے کی. لیے وہ بس لعنتی بنا. اس نہیں، نے لانتی نہیں بنے، لوگوں کے سامنے لان تان برداشت کی اس انہوں نے. نے ہمیں مول لیا، کہ اس نے ہمیں خرید لیا. مول لیا مطلب ہمیں خرید لیا، مول دے دیا. اس نے مول دیا، شریعت کی لعنت سے چھڑایا. ایسے ہی ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں نے آج اس پہ آپ تفصیل کر کے لوگوں کا بتائی ہے. عقیدہ یہ ہے کہ شریعت ایک لعنت ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. میں نے ابھی آپ کو شریعت کی لعنت کے اوپر اگر پکڑ لیا نا، آپ یقین کریں بھاگ پکڑ جائیں گے. یہ لینا، شریعت کی پکڑ لیں. لعنت. میں تو اسی لیے آیا ہوں ہوئے کہ آپ ہوئے مجھے ہوئے پکڑ ہوئے. لیں. میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں کہ آپ مجھے پکڑ لیں جلدی جلدی. سمجھتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے شریعت کی لعنت سے چھڑایا. شریعت کو لعنت کا ہے آپ کی کتاب نے. چلیں اس کے اوپر تھوڑی دیر میں بات کر لیتے ہیں. میں آپ چلے کو کر ثابت لیں. کروں گا کہ شریعت کو لعنت نہیں کہا گیا، خدا معاف کرے. ابھی جو میں نہیں، نے آپ کو آپ بیان کیا ہے. کہیں جوزف مسیح کہیں تو جوزف مسیح کی بات لکھی ہوئی سامنے جو ہے آپ آنکھوں کے، وہ دنیا اندھی تو نہیں ہے نا جو پڑھ نہیں سکتی. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ نہ تو آپ نے تناخ پڑھی ہے، نہ آپ کو تورا کا پتہ ہے، اور آپ آ گئے ہیں اس کے اوپر ایک حوالے کے اوپر مجھے بات کرتے کسی ہیں. آپ کا نے بھی خود نہیں اقرار پتا کیا بھائی، ہے. مجھے الف بے کا بھی نہیں پتا. یہ جو تو مجھے پھر میرے آپ کیوں سامنے آئے ہیں یہ میں بات پڑھ کرنے سکتا جب ہوں، آپ اس کو کا الف مجھے بے کا پتا نہیں ہے. پتا؟ سن تو لینا. ایسے تو نہیں ہے نا، ایسے تو نہیں ہے. عامر نذیر کو بڑا شوق تھا کہ یہ میں جوزف مسیح کو لے کے آؤں گا، مناظرہ کرے گا جوزف مسیح. ان کو بھی بڑا شوق چڑھتا تھا. اب جب ہم پوچھتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ کوئی بندہ معقول اس کا جواب نہیں دیتا. ادھر ادھر کی میں نے باتیں ابھی وہ آپ کو اس کا معقول جواب دیا ہے، دوبارہ دے دوں؟ کیا جواب دیا ہے آپ نے؟ یہ جواب دیا ہے کہ مسیح جو ہے وہ لعنتی بنا. آپ نے مانا ہے نا؟ آپ نے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ ابھی کریں بات کر لیں آپ پوری کمپلیٹ. بات میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے مانا. یہ بات نہیں مانا کہ مسیح جو بھائی آپ آپ کریں نا بات پوری کمپلیٹ. جو مسیح یسوع مسیح جو ہے وہ جوزف مسیح کے لیے لعنتی بنا یا نہیں بنا؟ بتائیں. ہوگی بات. جی ہو اب گئی. مجھے ٹائم دے دیجیے گا، میں اس کا معقول جواب دوبارہ دیتا ہوں. جو میں نے پوچھا ہے وہ اس کا جواب ویسے دینا. مجھے پتا ہے کہ آپ اس دن روحانی خزائن جلد 3 کا حوالہ دے کے آپ روحانی جلد 2 کہہ خزائن رہے کو چھوڑیں. تھے. مجھے یہ پتا ہے آپ کو، میں نے آپ نے انجیل نہیں آپ کے مانی. سامنے سنیں رکھی چلیں، ہے. سنیں تقریباً نا. نیچے 72 لوگ دیکھ رہے ہیں. دوبارہ جی کان کھول کے سن لیں جی. 72 نہیں، 72,000 لوگ بھی سنتے ہوں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں میں. ہوگی بات کہ میں اب بولوں گا یا آپ نے بیچ میں بولنا ہے کہ میں بول لوں؟ میں اب نہیں بولوں گا. ہاں، یہ آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے کہ مسیح جو ہے وہ جوزف مسیح کے لیے جو لعنتی بنا یا نہیں بنا. بس اتنی سی بات ہے. جی دے دوں جواب اس کا؟ اجازت ہے؟ دیں. جی جی. بہت شکریہ جی. دوبارہ سن لیں جی. سنا. یسایہ 53 میں لکھا ہوا ہے، یسایہ 53 کی 3 آیت. وہ آدمیوں میں حقیر اور مردود لوگ گویا اس سے روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا. پر ہم نے، کس نے جی؟ لوگوں نے. ہم نے اسے خدا کا مارا، کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے سبب سے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. ایک بات یہ ہے کہ یہ پہلی تو جو تھی یہ پیش گوئی تھی. جب آپ لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ صاف لکھا ہے کہ لوگ سر ہلا ہلا کے کفر کتنی بکتے تھے اور انجیلیں یسوع ہیں؟ المسیح کے اوپر لعن طعن کرتے تھے. رک جائیں، اب آپ نے بولنا نہیں ہے، میرا ٹائم ہے، رک جائیں. کر لیں. یہاں جب پولس رسول کہتے ہیں نا کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، انہوں نے صرف یہ بات لی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ یسوع المسیح کے لیے لعن طعن کر رہے تھے، یسوع المسیح کے اوپر کفر بک رہے تھے، تو انہوں نے ہماری خاطر یہ کفر برداشت کیا اور لوگوں کا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں.
اگلی بات اب سنیں، آپ کہتے ہیں کہ جی صلیبی موت جو تھی وہ ایک لعنتی موت تھی. آپ رومی حکومت سے، رومی قوانین سے کہیں سے ایک حوالہ لا کے دے دینا، جو چور کی سزا وہ میری سزا. رومی حکومت کی کبھی بھی صلیبی موت کو لعنتی موت انہوں نے اپنے قانون کے اندر اکرس ڈیتھ کبھی بھی نہیں لکھا تھا. نہ تو ان کے قانون کے اندر یہ سزا تھی کہ جناب صلیبی موت جو ہے وہ ایک لعنتی موت ہے، یہ کبھی بھی نہیں تھی. یہ صرف اور صرف غداروں کو دی میں جاتی تھی، رومیوں کی اس کے بات نہیں علاوہ کر کچھ بھی رہا. نہیں تھا. میں نے ان کو سنیں، مفصل تفصیلاً آپ جواب نے دے دیا کافی ہے. باتیں جوڑ دی ہیں، اپنی تفسیر میں کافی باتیں جوڑ دی ہیں. میں رومیوں کی بات نہیں کر رہا، میں تو بات ہی آپ کی کتاب کی کر رہا ہوں. اس کا حوالہ دیا ہے، وہی سامنے آپ کے رکھا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ، جیسا کہ آپ کوئی پتہ نہیں کون سی انجیل ہے، پتہ نہیں آپ کتنی انجیلیں ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کس انجیل میں کون سی کیا بات لکھی ہے. تو اگر اس میں بھی لکھی ہے تو وہ بات بھی آپ کی بات آپ نے جو کی ہے وہ اسی بات کی ہی تائید کر رہی ہے کہ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ مسیح نے ہمارے لیے مصیبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی. تو یہاں پر سیدھے سیدھے لفظوں میں لکھا ہے کہ جو مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر، ہمیں یعنی اس نے خرید کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. شریعت کو لعنت کہا گیا ہے، یہ انجیل ہے آپ کے سامنے. جو کہ کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، یہ کہا ہے. اور آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ صلیب کے ذریعے قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو لعنتی اور شریعت کو لعنت کہنا اور وہ اس کی اسی لعنتی قربانی کے نیچے جو ہے وہ آ کر دیکھیں آپ بکواس نہ کرے، لعنت سے. خدا معاف کرے، ایسی پھر بات کریں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا. انا للہ و انا الیہ بکواس راجعون. نہ او کرے کہ جوزف یہ آپ صاحب، اب آ گئے ہیں جوزف صاحب، اپنی اس کے اوپر، آپ یہ الٹی سیدھی باتیں نہ کریں. یہاں جوزف پہ کہیں میاں شریعت کو دیکھیں لعنت میری نہیں کہا بات گیا، سنیں. شریعت کو یہاں کہیں لعنت نہیں کہا گیا. آپ کو جب تورات کا پتہ نہیں ہے، جوزف میاں میں پڑھتا ہوں اور اس میں لعنتی کا لفظ نہ ہو تو پھر آپ مجھے کہیں جھڑکیں، مجھے ناراض ہو سکتے ہیں کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، تو میں نے بتایا تو ہے کہ لوگ وہاں پہ لعن طعن کر رہے تھے، تو اس حساب سے پولوس رسول نے لکھا ہے کہ وہ مسیح جو لوگ ہمارے لیے لعن طعن کر لعنتی رہے بنا. تھے تو آپ کا حق تھا کہ آپ یہی بات مان لیتے کہ وہ لعنتی بن گیا ہمارے لیے. لوگ تو کر وہاں پہ رہے تھے لوگ نا. لعن طعن کر رہے تھے، یہ بات ہے یہاں پر صرف. لوگ تو تمام نبیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا سارے لوگوں نے مان لی یہ بات کہ جو ہیں وہ نبی لعنتی بن گئے؟ آپ کا مدعا یہ تھا کہ یہ جو صلیبی موت ہے یہ ایک لعنتی موت ہے، آپ نے یہ ثابت کرنا تھا، جو کہ آپ ابھی یہی تو تک میں یہاں پر بتا رہا لعنتی موت کا لفظ ہوں. نہیں دکھا سنیں سکے. سنیں سنیں پھر آپ نے سنیں کہہ دیا ایک کہ منٹ، جناب میں آپ سے شریعت جو ہے سوال وہ پوچھ خدا لیتا معاف ہوں کرے نا ان کو اسی کے پولوس رسول مطابق. لعنتی کہہ رہے ہیں. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. آپ بتائیں مجھے کہ یسوع مسیح جو ہے لکڑی پر لٹکائے گئے تھے یا نہیں لٹکائے گئے تھے؟ بتائیں. ہوگی بات آپ کی؟ جی، سوال ہے، سوال کا جواب دیجیے. بہت شکریہ جی. جی شکریہ. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں وہی بات. بتا دیں. انہوں نے پھر کہا ہے کہ جی شریعت کی لعنت، یہ جو مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا ہے، اس کا میں جواب دے چکا ہوں. کیونکہ رومنس کے اندر یہ ان کو اصل میں پتہ کچھ نہیں ہے. میں نے ابھی یہ سایہ کا صحیفہ پڑھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں انجیل ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کتنی انجیلیں. ان کو نہ تو انجیلوں کا پتہ ہے، نہ صحائف انبیاء کا پتہ ہے، نہ ان کو تورات کا پتہ ہے، اور یہ آ گئے کچھ ہیں بھی بات نہیں کرنے کے پتا لیے. مجھے، نہیں، کچھ بھی نہیں رک پتا جائیں، بھائی. بات کرنے دیں، پھر آپ نے فتوے اپنے نہ ٹرن کے دیں، اندر جو بولنا ہے بول لیجیے گا. رکیں، ذاتیاتی فتوے نہ دیں، مدعے کے اوپر بات کریں. آپ نے جو بات کرنی ہوگی آپ اپنے ٹرن کے اندر کیجیے گا. میں نے دوبارہ اس کا 2 دفعہ جواب دے دیا ہے. اس کے آگے انہوں نے کہا ہے کہ جی شریعت کو انہوں نے لعنتی کہہ دیا، خدا معاف کرے. اگر اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو تم پر، تو اس سے کیا خدا معاف کرے خدا لعنت ہو جاتا ہے، خدا لعنتی ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. سنیں اب استثنا 27 باب. جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوہ کرزی پر شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بنیامین کھڑے ہو کر لوگوں کو برکت سنائیں گے. یہ شریعت کی برکت سنائی جا رہی ہے. اور روبن اور جد اور عاشر اور زبلون اور دان اور نفتالی کوہ ایبال پر کھڑے ہو کر لعنت سنائیں گے. یہ ہے جی شریعت کی لعنت، کہ جو اب سنیں شریعت کی لعنت کیا ہے. اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی آدمیوں سے کہے گا کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی ڈھال یا مورت بنا کر خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اسے کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے. اور وہ سب لوگ کہہ دیں گے آمین.
یہ ہے شریعت کی لعنت. لوگ لعنت کریں گے اگر کوئی بت پرستی کرتا ہے. لعنت اس پر جو اپنے ماں باپ کو حقیر جانے اور سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو بنائے اور سب لوگ کہیں آمین. یہ ہے شریعت کی لعنت کہ لعنت پڑے گی جو خدا کے حکموں کو توڑے گا. شریعت اس کے اوپر لعنت کرے گی. جیسے مسلمانوں کے اندر شریعت سزا دیتی ہے تو اس کا مطلب شریعت سزا نہیں ہو جاتی. شریعت سزا سناتی ہے. ہم اس سزا کو لعنت کہہ دیتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے خدا معاف کرے شریعت کو لعنت کہہ دیا. پتہ آپ کو ککھ بھی نہیں ہے ججا صاحب, اور آپ آ گئے ہماری کتاب کے اوپر بات کرنے, تفسیر کرنے. بات ختم ہو جائے تو بتانا مجھے. ہاں جی, ہو گئی بات. آگے سنیں, لعنت اس پر جو اندھے کو راستے سے گمراہ کرے اور سب لوگ کہیں آمین. آگے میں بتاتا ہوں اس کی لعنتیں کیا کیا ہیں. وہ آدمی اندھا ہو جائے گا, وہ آدمی کانا ہو جائے گا, اس کو بواسیر ہوگی, اس کو خارش ہوگی, اور بواسیر ایسی ہوگی کہ اس کے خون آئے گا اس کو, اور اس کی بیوی کو دوسرے آدمی استعمال کریں گے. یہ ہے جی شریعت کی لعنتیں ساری, کہ لعنتیں پڑیں گی اس کو, شریعت اس کو لعنت سنائے گی. یہ ہے شریعت کی لعنتیں. آپ کو بات اوپر والے مکمل ہوئی. حوالے کا بھی میں نے پورا بتا دیا ہے, نیچے کا بھی. آپ ابھی تک بات یہ نہیں ثابت مکمل کر سکے پوری تورات کے اندر سے, انجیل سے, جوزف صحائف بھائی, انبیاء سے. جوزف یہ جو آپ, صاحب ہاں جی, بات سنو. جوزف صاحب دیکھیں, یہ اس طرح کی آوارہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں, یہ دنیا کے سامنے بات جو ہے وہ کھل کر سامنے رکھی ہوئی ہے کہ یہ حوالہ موجود ہے سامنے. یہاں پر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. شریعت کیا ہے؟ حکم ہے, حکم خداوندی. شریعت یہ ہوتی ہے. لکھا ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. شریعت کو لعنت کہا جا رہا ہے, اور لکھا ہے کہ جو لکڑی کے اوپر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. اب جو ہے وہ جو مسیح ہے آپ لوگوں کے لیے وہ لعنتی بنا, اور شریعت کی لعنت یعنی شریعت جو احکام خداوندی ہیں وہ ایک لعنت ہیں, اور اس لعنت سے چھڑایا. اور آگے لکھا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیونکہ لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے, اور جو یہ لکڑی کے اوپر لٹکایا جانا ہے اس کے اوپر آپ لوگ ایمان لے آئے. اور یہودی جو ہے ان کا یہی عقیدہ تھا یہودیوں کا کہ لکڑی کے اوپر لٹکا کر مارا جانے والا جو ہے وہ لعنتی کہلواتا ہے, اس کو جو لکڑی پر لٹکایا گیا ہے. اب یہاں پر صاف صاف باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہے, صاف سیدھی سی بات ہے, شریعت کی لعنت سے چھڑایا. اب شریعت جو ہے اس کو لعنت کا ہے صاف صاف لفظوں میں. اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو وہ احمق ہے اور بیوقوف ہے, اور اپنی جتنی مرضی تشریحیں کرتا رہے. لیکن یہاں پر بات تو جو ہے وہ اگر حق حلال کو سامنے رکھیں گے تو وہ وہی لکھی ہے کہ شریعت کی لعنت سے چھڑایا. شریعت حکم خداوندی ہے, اور حکم خداوندی کو نعوذ باللہ جو ہے, نعوذ باللہ آپ لوگوں کی کتاب لعنت کہہ رہی ہے, اور کہتے ہیں کہ لعنت, شریعت کی لعنت سے چھوٹ گئے تم لوگ. کس وجہ سے؟ کہ مسیح لکڑی کے اوپر لٹکایا گیا, اس نے دکھ اٹھا لیے تمہارے سارے, اور شریعت کی لعنت جو ہے اس سے تمہیں آزاد کر دیا کہ کوئی پابندی نہیں رہی, اب حکم نہیں رہا کوئی بھی. تو یہ تو آپ لوگوں کی کتاب, اپنی کتاب یہ بتا رہی ہے, تو اس کے اوپر ہمارے اوپر یا کسی اور کے اوپر آپ جتنے مرضی آپ بہتان باندھیں اور زبان درازیاں کریں تو وہ آپ کی نہیں چلیں گی. ہاں, بات وہ ہوتی ہے اتھینٹک بس جی جو آپ ادھر کی ادھر کی باتیں بات نہیں, ہے. بس ٹھیک ہو گیا, آپ نے بات اپنی کر لی ہے نا, جی ہوگی بات بتائیں, آپ کی, اب کوئی بات. ٹھیک ہو گیا جی. زیاد جی جی رسول مینی چلے صاحب کر آپ لیں, یہاں موجود ہیں؟ آپ کر لیں. عامر نذیر صاحب آپ ہیں یہاں پہ؟ جی زیاد رسول مینی جی صاحب, جی 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 میں بہت ادھر ہی شکریہ. ہوں. مجھے آپ سے چھوٹا ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں کی جو شریعت ہے اس کے اندر اگر سزا دی جاتی ہے آپ لوگوں کو, جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, کیا یہ شریعت کی سزا ہے؟ جی جی بالکل ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اس سزا کو لعنت کہہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے, اگر میں کہوں کہ جناب ان کی شریعت میں یہ سزا ہے, تو کیا وہ شریعت سزا ہوگی یا شریعت کی سزا ہوگی وہ, یا آپ لوگوں کی شریعت ہی سزا ہے؟ ظاہر شریعت کی ہی سزا ہوتی ہے, شریعت شریعت کی خود سزا ہوگی. آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ بالکل ایسا ہی. بالکل ٹھیک ہو گیا.
اب میں آپ اگر آپ کے پاس بائبل ہو نا تو دوبارہ نکال لیجئے گا استثنا 27 باب. میں دوبارہ پڑھے دیتا ہوں. ججا صاحب نے ماننا مننا کو نہیں، لیکن جو نیچے دیکھنے والے لوگ ہیں نا وہ سب سن لیں گے. استثنا ایک 27 باتیں باب اور ہیں، بعد امیر سلیم میں آئے رک ہیں، جائیں، ان کو بھی کال پر لے لیں اگر لے سکتے ہیں تو، مجبوری نہ وہ ہو بعد میں کسی لے کی. لیجئے گا. اب جی یہ پہلے یہ شریعت کی جو ہے وہ برکت سنائی جائے گی. جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوہ کرزیم پر شمعون ایک قبیلہ، لاوی دوسرا، یہودا تیسرا. اگر اس سزا کو لعنت کہہ دیتے ہیں تو ان کو مسئلہ کیا ہے اس چیز کے اندر. دوسرا اس کا میں نے جواب دے دیا ہے، پھر اب میں جواب دیتا ہوں. جناب یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا متی رسول کے انجیل کے اندر لکھا ہے کہ وہ سر ہلا ہلا کر یسوع المسیح کے اوپر لعن طعن کر رہے تھے. بالکل کر رہے تھے لوگ وہاں پہ لعن طعن یسوع المسیح کے اوپر. اچھا یہ خالی یہ یہودی جو تھے یہ خالی مسیح کو صلیب کے اوپر ہی نہیں مارنا چاہ رہے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صلیبی موت جو تھی وہ رومیوں کی سزا ہوتی تھی، نہ کہ یہودیوں کی. معذرت جی، یہودیوں کا صلیب سے شریعت سے سینہیڈرن سے کوئی دور دور کا لینا دینا نہیں تھا، کوئی لینا دینا یہ نہیں تھا ان کو. امیر کا میسج نیچے آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کال پہ لیں، اگر آپ دونوں احباب ہوں اگری تو میں کال پہ لوں یا نہیں. نہیں جی کوئی نہیں، ابھی رک جائیں، ججا صاحب سے بات ہو رہی ہے، ابھی رک جائیں، چلیں ٹھیک. میں بات نہیں کرنا لے چاہتا ان سے. لے، ہاں ابھی نہیں وہ لے. یہ آئے گی کال پہ لیں. ہاں جی، تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس پورے حوالے کے اندر ضیاء رسول امینی صاحب آپ ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ سے آپ شاید نہ پڑھیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو کہیں یہ آپ نے یہ پڑھا ہے اس کے اندر آپ کو کہیں ایگزیکٹ لعنتی موت کے کوئی لفظ مل رہے ہیں ان کے اندر کہ جی مسیح جو دیکھیں ہمارے لیے لعنتی موت مرا؟ جوزف صاحب دیکھیں، سننے والے جو ہیں وہ سارے ہی عقل رکھتے ہیں. میرے خیال سے آپ اپنا معاملہ خود ہینڈل کریں ان کے ساتھ، ہوں زیادہ بہتر ہے. ہاں یہ جوزف صاحب آپ ٹھیک ہو ہٹ نہ گیا. کریں، اگر ان کو آپ بنائیں گے اپنا گواہ تو پھر میں ان سے کہوں گا کہ یہ حوالہ پڑھیں، اور ٹھیک پڑھنے کے ہو گیا بعد جی، پھر میں ان سے سوال کروں گا. ٹھیک ہو گیا جی. متی 27 کی 39 میں لکھا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لعن طعن کرتے اور کہتے تھے اے مقدس کو ڈھانے والے، 3 دن میں بنانے والے، اپنے تئیں بچا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے اتر آ. اچھا مرزا صاحب نے اس کو کہا ہے کہ جی یہودی کہتے کہ زندہ کے اتر کے زندہ ہو کے دکھا دے، حالانکہ انہوں نے کہیں ایسی بات نہیں کی. پوری اناجیل اربع کے اندر نہیں، یہ مرزا صاحب نے یہاں پہ جھوٹ کہا ہے. یہاں پر اتنی سی بات ہے، میں دوبارہ کتنی دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ یہ جو متی 27-29 ہے، یہاں پر جو لوگ سر ہلا ہلا کے وہاں پہ راہ چلنے والے، خدا معاف کرے، یسوع المسیح کے اوپر کفر بک رہے تھے، وہ لعن طعن کر رہے تھے. صرف یہاں پر پولس رسول جو ہیں وہ اس بات کو لیتے ہیں، آگے وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں شریعت کی سزا تھی ٹھیک ہے، اس سے وہ ہمیں لان چھڑایا تان ہے، کر رہے تھے تو ان کے اس کے اوپر لان علاوہ تان اور کرنی کوئی بات چاہیے نہیں تھی. ہے. انہیں نا لان تان وہ کر رہے تھے، لان تان کرنی چاہیے تھی ان کو، لیکن شریعت جو ہے اس کو لعنت کہہ دینا، یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. آپ خود اپنی آنکھوں سے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھ نہ سکے، اتنے اتنے موٹے لفظ لکھے ہیں کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. یہ جوزف مسیح مانتے ہیں کہ مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. ہاں جی، شریعت کی شریعت سزا کو سے سنایا، اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں شریعت کی تو سزا سے چھڑایا. جو شریعت نہیں، کی سزائیں ہیں، شریعت کی سزا سے کیسے، مطلب آپ گناہ کریں، مثلا شریعت کہتی ہے جھوٹ مت بولو، تو جھوٹ تم بولو، جوزف جھوٹ بولے، تو کیا یسوع مسیح جو ہے اس نے چھڑا لیا آپ کو اس بات سے؟ کریں آپ بات کر لیں، آپ کی بات کمپلیٹ ہو جائے یہ بتائیے. سوال ہے نا، میرا سوال ہے، اس کا جواب دیں.
बोलेंगे तो नहीं आप बीच टूट में। गए ना। मसलन यस्सु सलीब के ऊपर चढ़ा, आप बकौल आप लोगों के जैसे कि लानती मौत उसने ली, लानती मौत तो का लफ्ज क्या तो दिखाए ना, अब आपने लानती मौत तो कहा है। अच्छा ये सुने, फिर लानती मौत के ऊपर ही बात कर लेते हैं। लानती मौत या तो आप चले मुझे कर दिखा दे लेते हैं, रोमन इस का पर जजा कर मंसूब। लेते हैं। जजा जब देखें लकड़ी के जजा साहब ऊपर, आपसे, जजा साहब एक मिनट, आपसे एक रिक्वेस्ट है। देखें, आप भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, हम भी मानते हैं। काइंडली उनके लिए अल्फाज जो है वो मुअद्दबाना रखें, ठीक है? क्योंकि ठीक है। तो जो भाई मैं शख्सियत के बारे अगर में देखें, दोनों मैं अपनी अहबाब का तरफ से कोई अकीदा है बात ना, करूं, देखें मेरी बात नहीं सुने नहीं, जिया आपने रसूल नहीं भाई। अपनी तरफ से नहीं देखे, अगर लिखा हुआ उधर भी ऐसा ही लिखा हुआ, लेकिन आपको तो आप खुद अपनी तरफ से थोड़ा मुद्दबाना अल्फाज यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखें, आप भी जिस शख्सियत को सलीब पर चढ़ाया जाना मानते हैं वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही है, ठीक है? और अब हमारे जो ये क्रिश्चियन दोस्त हैं आप किसी ऐसे, आप मुझे जवाब दें। आप बोले हैं ना, आप जवाब दें। कोई ऐसा यीशु मसीह या कोई ऐसा मसीह गुजरा है कि जो खुदाई का दावेदार हो, या जो कोई देखें शरीयत को लानत आप कहता हो? देखें, क्या दो शख्सियत थी? नहीं नहीं, बात तो सुने ना, बात तो सुने। दो यार आप शख्सियत तो बात बन नहीं गई सुनते ना, हैं। देखें, उनका जो भी बन अकीदा हो कि जाती है आप ना, क्रिश्चियन हैं, आप क्रिश्चियन हैं, बन जाती है। सुने सुने, आप बन क्रिश्चियन, जाती है दो। यार बात तो आपको सुने ना, ऐसी इसमें तो कि मसला हो रहा है कि अगर आप उनका नाम अगर इज्जत से ले देखें, लेंगे तो कोई मसला आप इतनी तकलीफ क्यों महसूस कर रहे हैं? जो लिखा हुआ है मैं तो वही है? मैं कहूंगा, सिर्फ और वो इसलिए कह रहा यीशु हूँ कि मसीह। एक अल्लाह के पैगंबर के बारे में आप बात अगर कर रहे हो तो आप थोड़ा जोसेफ अदब को से बोलें। मैं मसीही कहूं तो जोसेफ खुश होगा, मैं उसको ईसाई कहूं तो नहीं खुश होता। यार उनकी बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हाँ, कि तो फिर जब बात किन से हो रही है? उनसे ही मैं बात कर रहा हूँ। आप क्यों फिर दरमियान में आप अपनी मैं टांग सिर्फ उड़ाते ये हैं? कह रहा हूँ कि आपको इससे मसला क्या है कि आप एक अल्लाह के पैगंबर के बारे में अगर आप इज्जत और अदब से नहीं के नहीं ठीक अल्फाज है, अगर चलें, इस्तेमाल रुक करते जाए मैं रुक जाए, मैं कह देखें देखें, देता मेरी हूँ। बात इन्होंने सुने। जो अल्लाह बात का करनी है लिखी पैगंबर हुई बात करें। हजरत ईसा रुक जाए जी, अलैहिस्सलाम रुक जो जाए खुदा जज्जा का साहब, प्यारा आपने जो बात बुजुर्ग करनी है मसीह पैगंबर के बारे है, में, आप वो हम बात करें जो बाइबल के उनका अंदर लिखी एहतराम है। करते हैं, हम रुक दिलो जाए, जान से वो उनका ठीक एहतराम है। करते हैं। लेकिन एक फर्जी तस्वर है जिसको आप भी फर्जी ही कहेंगे, जिया रसूल साहब भी उसको ये मैं देखें, जब अब ये बताऊं तो बदतमीजी फर्जी करने के कहते हैं। ऊपर उतर आए हैं कि फर्जी मिर्जा कादियानी खुद कहता है कि मैं फर्जी हूं, नहीं, मैं ये असल नहीं देखे हूं, ना, मैं नकल हूं। ये ठीक है, बदतमीजी ये खुद तो ये करेंगे। बदतमीजी ना इनको करें। देखें, मिर्जा भागना है ना कादियानी ने अब। खुद यही कहा तो है कि मैं जज्जा असल साहब नहीं हूं। मैंने आपको समझा, ये बात अब आपको बदतमीजी लग रही है क्योंकि वो तो आपके मिर्जा साहब को नहीं मानते। मैं अब क्यों आपको ये बदतमीजी लग कहता रही है? हूँ, अब सुने सुने, उनके यशुल मसीह यही है ना, तो ये भाई कह दूं? उनका भी मिर्जा साहब के बारे में यही अकीदा है, फिर आप क्यों तकलीफ का इजहार कर रहे यशुल मसीह का मिर्जा साहब ने कोई ऐसा अपने बारे में कहा हो तो बताना। मैं अभी बता यशुल देता हूँ, चलें मसीह। रुके, मैं अभी बता देता हूँ। नहीं नहीं मिर्जा नहीं नहीं आपने नहीं, कहा है, पहले इस पर तो बात करें ना, जान ओहो छुड़ाकर उस पे कहाँ भी, जा इस पे रहे तो मैंने हैं? कर दी है, सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। आप ना माने आप आपकी मर्जी है। शरीयत की लानत से छूटकर कहाँ जा रहे हैं? शरीयत जिसको लानत का है, इसको छूटकर कहाँ जा रहे हैं? आप जा कहाँ रहे हैं? अभी आपका मसला ये था कि आपने कहा था, अच्छा पहले जो आपने भी जो बात की ना, मैं उसका जवाब दे दूं आपको कि जी कौन सा ऐसा मसीह गुजरा है जिसने खुदाई के दावे किए? जी मिर्जा कादियानी जगह जगह खुदाई के दावे करता रहा है। आपने नहीं कहा है नहीं, कि जी नहीं रुके, यीशु मैं मसीह की आपकी बात बात में नहीं कर बोला, रहे रुक जाए हैं रुक हम, जाए, किसी दूसरे तीसरे की। ठीक मैं है, आपकी जिसने बात में नहीं नहीं जिसने नहीं रुक जाए। मिर्जा जिसने कादियानी ने किया खुदाई है के दावे उसको किए छोड़ हैं। दें आप। अब मिर्जा जिसने कादियानी खुदाई मसीह का, होने का सुन दावेदार तो भी है। लेना, सुन तो सुन लेना, लेना जिसने अब खुदाई का अब दावा है सुन उसको लेना, छोड़ सुन दें ले, आप। सुन लेना, ऐसा अब करते रुके। हैं, जोसेफ भागेना, भागेना, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। जब आप बात करने लिए आते हैं, नाम मुनाजरा रखते हैं, मैं आपको कहता हूँ मुकालमा करते हैं, हम बातचीत करते हैं, ठीक है? आप मुनाजरा रखते हैं और फिर भागने की कोशिश भी करते हैं। आप मसीही हैं तो आपको अपना डिफेंस करना चाहिए ना, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपने जरिए से मन गढ़ंत बातें बनाएं और जो है वो मेरे सामने पेश करते जाएं, क्योंकि मैं तो लिखी हुई बात जो सामने है वो रखी हुई है, मैं उसके ऊपर आप लोगों को कायल कर रहा हूं कि देखो, कि जब फरमाते हैं कि मसीह जो हमारे लिए लानती बना, जोसेफ मसीह साहब के लिए वो मसीह जो है वो लानती बने। मैं उनका एहतराम से जो यसूल मसीह, हजरत यसूल मसीह कह लेता हूँ, वो के अपने जो मुसलमान जो दोस्त हैं इनको इस बात पर दुखी ना हो, इसलिए मैं कह लेता हूँ जज्जा साहब लंबी कि लंबी ना करें, शॉर्ट में बात करें, टू द करने पॉइंट देना, बात करें, मुझे वक्त कर ना तो जाया लेने करें। दें, जोसेफ साहब कर तो लेने दें। मैं ये कहता हूँ यसूल मसीह जो हमारे लिए, जोसेफ साहब, यसूल मसीह आपके लिए लानती बना या नहीं बना?
بتائیں. چلیں جی، مرزا قادیانی کہتا ہے جنگ مقدس کے اندر کہ مجھے لانتی قرار دیا جاوے، میرے گلے میں رسا یار ڈال دیا ٹھیک جاوے، ہے، وہ مجھے یسوع کسی نے مسیح کو بھی کافر کہا ہے، قرار تو کیا دیا مرزا گیا. وہ قادیانی پہلے لانتی آپ بنا نے یا خود نہیں بنا؟ مانا مجھے نا. بتا دیں، دیکھو یہ تو مرزا نسبت قادیانی ملتی آپ ہے لوگوں نا. کے لیے لانتی وہ تو بنا یا نہیں ٹھیک بنا؟ ہے میرا بھی وہی جوزف سوال ہے آپ صاحب، سے. ٹھیک ہے وہ ٹھیک مانتا ہے، ہوں یعنی کہ کہ وہ بن گیا ہر نا آپ کے نبی لیے کے بارے لانتی میں مرزا یہ بات قادیانی؟ کی. یہ ہر نبی کے بارے میں دشمنان نے لوگوں نے یہی باتیں کی. نہیں، مرزا قادیانی تو خود لیکن کہا ہے کہ ابھی مجھے جو کافر اور آپ کے سامنے میں دجال نے کہتے ہیں بات تو میں رکھی ہے، خوش ہوتا سن ہوں، تو اور میں ایسے تو لانتی نہیں. ہوں، مجھے لانتی قرار دیا جاوے، یہ مرزا تو قادیانی آپ نے کی خود کہا کتاب ہے. میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور آپ تو کی وہ یہ کتاب بھی میں تو یہاں آپ کی پر لکھا کتاب میں ہوا ہے. لکھا ہے، میں کوئی آپ سے جھوٹ تو نہیں کہہ رہا. آپ مجھے کہیں گے ہاں بعد حوالہ نکال کے دے جو دوں گا جنگ سنیں مقدس سنیں کا آپ کو. اب میری بات سنیں، غور سے سن لیں جوزف صاحب نہیں، کہ میں نے تو آپ نے غور سے خود سن لیا آپ کو، آپ بار بار خود ایک ہی بات پہلے ریپیٹ بتایا. کرتے جائیں گے. سنیں تو سنیں، صحیح نا، ایسا تو میں نے نہیں آپ آپ کو شور شریعت کرتے کی جائیں گے لعنت تو کا فائدہ بتایا، کیا ہے. آپ نے آپ نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مسیح جو ہے وہ لانتی بنا، آپ نے خود تسلیم کیا نا. اور لوگ لان تان کرتے تھے، اور آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کون سا نبی ہے جس کے اوپر لان تان نہیں کی گئی. ٹھیک ہو گیا. تو پھر مرزا صاحب کا تو یہ تلق ہی نہیں بنتا. وہ بھی ایک نبی تھے، تو اگر ان کے اوپر لان تان کی گئی ہے تو پہلے نبیوں کے اوپر بھی اسی طرح ہی دشمنوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آپ کی بات کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لان تان لوگ کرتے ہیں وہ خبیث لوگ ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ہم وہ پیش کرتے ہیں کہ جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے اور وہ مانتے ہیں آپ. نہیں ہم مانتے. تو وہ پیش جو کر رہے آپ ہیں. بتا رہے ہیں میں وہ نہیں مانتا، ہرگز نہیں مانتا. میں نہیں نہیں، بانگے دوہل کہہ رہا ہوں، میں نہیں مانتا. اچھا چلے ٹھیک میرا ہے عقیدہ ٹھیک ہے. آپ نے تو نہیں نا بتانا. میں پوچھ لیتا ہوں، مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا، کیا جوزف صاحب کے لیے مسیح لانتی بنا یا نہیں بنا؟ میں بتائیں. اس کی تفسیر اپنے انداز میں کروں گا. میں آپ میرے منہ میں باتیں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، آپ کر لیں اپنے انداز میں، پھر میں آپ سے سوال کر لوں گا. اپنے انداز میں کر لیں نہیں، ایک سوال مرتبہ نہیں پھر نہ میں. کرنا. اب آپ نے پھر پوری تورات بھی تو سنانی ہے نا مجھے، صحیح فہمیہ بھی تو یہ تو سنانی ہے. نہیں ہے نا نہیں، جو یہ کیوں نہیں تو. ہے؟ جب آپ ایک ہاں آیت پکڑیں گے تو باقی کہاں جائیں گی ساری؟ تو باقی آپ لے آئیں، باقی آپ میں تو ساری لے کے جو ہیں کتنی دفعہ آیا ہوں، آپ نے سنی نہیں ہے. میں نے تو آپ کو ابھی آپ نے جو بتایا 32 سنائی ہے 27 وہ میں 29 نے کے اندر سنی لکھا ہے. ہے، راہ آپ نے چلنے کہا والے ہے کہ لوگ سر ان کے ہلا اوپر ہلا کر لان لان تان تان کرتے کرتے تھے. رہے. یہ بس وہ بات ہے، آپ نے اتنی سی کہا تو بات ہے ہے، یہ. سنو تو صحیح نا. آپ نے کہا تو ہے کہ لوگ ان کے اوپر لان تان کرتے رہے، وہ یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے. اس وقت لوگوں نے لانت کی، بعد میں کی، پہلے کی، اور پھر ہر نبی کے اوپر جو ہے لوگ لان تان کرتے رہے ہیں. لیکن یہاں پر آپ لوگ خود مسیحی لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا. وہ تو لوگ کرتے تھے نا، لیکن آپ ایمان لانے والے جو ہیں وہ بھی یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا. اس نے ہمیں مول لے کر، یعنی ہمیں خرید کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. شریعت کی لعنت، شریعت کو لعنت کہہ دیا یہاں پر. ہوگی اب بات یہاں، آپ کی. ہاں اس سے آپ نے یہ زیادہ. بات 10 دفعہ دہرا چکے ہیں، کوئی نئی بات کرے. نہیں نہیں، میں تو یہی بات کروں گا کیونکہ اس کا جواب نہیں نہ ملا. میں مسیح بھی جو دوبارہ چلیں. بتا دیتا ہوں جوزف صاحب، جو مسیح جو ہے وہ آپ کے لیے لانتی بنا یا نہیں بنا؟ آپ مسیح ہی ہیں نا، مسیح کو ماننے والے ہیں. لکھا ہے یہاں پر کہ مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا. کیا آپ کے لیے وہ لانتی بنا یا نہیں بنا تھا؟ یہ اس کا جواب دیں. ہوگی آپ کی بات. جی اس کا جواب دینا ہے. کر لیں کوئی اور بات کرنی ہے وہ بھی کر لو. نہیں نہیں، یہی میں نے پہلے 2 4 لفظ پڑھے، اس کا جواب دے دیں مہربانی کریں. ٹھیک ہو گیا. بالکل جی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں آپ کو کہ یسوع المسیح جو ہے وہ ہماری خاطر لوگوں کی نظر میں لانتی بنے. بالکل یہ بات درست ہے، کیونکہ لوگ وہاں پہ یسوع المسیح کو لان تان کر رہے تھے. یسایہ 53 باب کے اندر یہ پہلے سے ہی پیش گوئی موجود تھی یسوع المسیح کے بارے میں کہ وہ لوگوں کی نظر میں حقیر سمجھے جا رہے تھے اور لوگ ان کے اوپر لان تان کریں گے. مسیح یسوع نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کی ہیں. جیسا کہ مرزا قادیانی جو تھا اس کو لوگ کافر کہتے تھے، دجال کہتے تھے، اور مرزا قادیانی کہتا تھا کہ ہاں میں یار لانتی ہوں، پھر مجھے آپ لانتی قرار بدتمیزی دیا جائے. پر، نہیں، میں مجھے بات یسوع پوری کرنے المسیح دے دیں. کہہ رہا ہوں، مرزا نہیں صاحب نہیں، آپ میں کہیں. بات پوری کروں گا. نہیں، میں آپ کے جب تک مرزا آپ کے صاحب مرزا صاحب کو کہنا ہے نہیں لے آپ کے نے آؤں گا آپ کو بدتمیزی سمجھ سے نہیں آئے گی لفظ بات. نہیں بولنا. میں بدتمیزی نے جب آپ کریں سمجھ گے نہیں میں آئے گی آپ سمجھوں کو گا بات. کہ آپ ہار گئے ہیں، آپ آپ سن بات لیں، نہیں کر سکتے. سن لینا. نہیں، سن تو لینا. بدتمیزی کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ ہار گئے ہیں، بات نہیں کر سکتے. آپ مجھے سیدھی سی بولنے بات نہیں ہے. دیں گے، اس کا مطلب ہے جس طریقے سے مرزا قادیانی کو لوگ دجال کہتے مرزا تھے، صاحب کافر کہتے کہنا ہے تھے، آپ نے، مرزا مرزا قادیانی صاحب نے کہیں یا مدعیوں کے لیے مرزا یہ چیزیں غلام احمد برداشت کہیں. کی ہیں. مرزا آپ مجھے غلام بات کرنے احمد دیں. کہیں گے. سنیں، اچھا، مرزا غلام مرزا احمد. صاحب، مرزا جی نے جیسے لوگوں نے مرزا جی کو جی دجال جی جی کہا، کافر کہا، مرزا جی نے کہا میں لانتی ہوں، مجھے لانتی قرار دیا جاوے.
जिस हिसाब से मिर्जा जी आप लोगों के लिए लानती बने, दज्जाल बने, काफर बने, शैतान बन हमारे गए। लिए कभी भी नहीं बने, हाँ हमारे जी, लिए वो मिर्जा साहब तो नमूना बने हैं ना, बने। आप सुने, ना माने, गलत आप ना माने, गलत मिर्जा जी तो इल्जाम ना कहते हैं लगाएं। ना। आप हाँ झूठ जी, मिर्जा बोलते जी हैं और कहते हैं। गलत इल्जाम ना लगाएं। नहीं, मिर्जा जी जब ने कहा है। अपने घर को आपके आपके पेट में जब हाथ पड़ा है ना, तो इसलिए आप इस तरह की बात करनी आपने शुरू कर दी है। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ यही है, जनाब। मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने हमें शरीयत का सबक दिया है, लेकिन तुम्हारा यसू जो है वो जो क्या उसको कहें, वो तो कहते हैं कि शरीयत लानत है। ये लिखा है आपके सामने, आंखों के सामने है हवाला। अच्छा, शरीयत लानत है, मैंने अभी नहीं आपको बताया इसका इस्तिस्ना 27 बाब में कि शरीयत की बरकत क्या है, शरीयत की लानत आपको समझ मैं नहीं आई। कहता हूं कि शरीयत की बरकत जो है वो तो ठीक है, जो भी है, लेकिन आप हाँ, लोगों का अकीदा क्या तो है? शरीयत की लानत नहीं होती, सजा नहीं होती शरीयत की, शरीयत किसी को लानत नहीं करती। शरीयत कभी भी लानत नहीं होती, नहीं शरीयत होती, की लानत शरीयत से लानत नहीं नहीं करती नहीं किसी को। नहीं नहीं नहीं, शरीयत किसी को शरीयत सजा नहीं देती। शरीयत हुक्म होता है। सुने, अच्छा, हुक्म हुक्म के अंदर आपको खुदाबंदी सजा नहीं होते हैं, मिलता। हुक्म खुदाबंदी होते हैं, और उसके अंदर हुक्म खाली बरकत होती है, खुदाबंदी, उसके अंदर सजा सुने नहीं ना, होती। उसमें हमेशा ही बरकत ही होती है। अच्छा, शरीयत सजा नहीं अहकाम होती होते उसके अंदर। हैं। सुने ना, सुन तो लेना। शरीयत के ऊपर अमल करके इंसान जो है वो राय रास्त के ऊपर आता है। और जो नहीं ठीक है, करता अमल, वो उसको क्या होता है वो बताए हाँ, बस। जो जो शरीयत के ऊपर अमल नहीं करता उसको सजा मिलती है। सजा मिलती है, ये तो वो क्या होगी? ठीक है, वो शरीयत क्या के होगी? ये लिखा होना चाहिए ना फिर कि शरीयत के अंदर जो सजा होती है वो मसलन इसलिए है कि जब वो बंदा अमल नहीं करता तो उसको सजा मिलती है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि शरीयत यानी अहकाम, अहकाम खुदावंदी जो हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म है, उसका नाम शरीयत है, दूसरा नाम शरीयत है। शरीयत की लानत से छुड़ाया, वो शरीयत को तो वो लानत समझ रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप लोग जब शरीयत की सजा कहते हैं तो इसका मतलब है आप लोग शरीयत को सजा समझते हैं। शरीयत अहकाम है ना, बता हाँ, तो तो रहा वो हूँ मैं। अहकाम फिर शरीयत सजा हो गए ना बकौल तो आपके। शरीयत और अकल के दुश्मनों, बात तो सुनो गौर से। शरीयत पर ना चलें और खुदा तला का हुक्म ना माने तो इंसान की बख्शिश का कोई जरिया ही नहीं और पैदा होता। तो इसका मतलब है कि फिर शरीयत जो है वो सजा हो गई ना, आप लोगों हाँ की तो शरीयत जो है वो सजा हो गई, जो मिर्जा साहब की शरीयत है। आप लोगों से, इसीलिए तो आप लोग कहते हैं कि शरीयत सजा है, तो इसलिए लानत से छुड़ाया। मैंने तो नहीं शरीयत कहा, ये लानत तो है। आपने कहा है अभी। आप शरीयत को लानत कह रहे हैं, हम तो मैं तो शरीयत को शरीयत नहीं को लानत हुक्म कह रहे, कह हम रहा हूँ। शरीयत की लानत कह मैं रहे हैं। कहता हूँ, सुनो सुनो, मैं कहता हूँ कि जो शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तो इंसानों की रहनुमाई अच्छा और चले छोड़े, रहबरी वो हो के गई लिए है। बात आपकी, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। आपने कहा है कि हम इतनी शरीयत लंबी को चौड़ी सजा आप कहते अब हैं। तंग आ रुक जाते जा रुक हैं, जा एक रुक जा बात रुक से जा, तंग आ जाते हैं। एथे ही आपने कहा है कि हम शरीयत को सजा कहते हैं या शरीयत को लानत कहते हैं, यहाँ कहाँ लिखा है कि मैंने शरीयत कहा को ही नहीं लानत है, कहा मैंने गया है? कहा है शरीयत को हम हुक्म खुदाबंदी कहते हैं, और शरीयत जो है वो ओ भाई, आदमी मैं से हवाले इंसान की बात बनाती कर है, रहा हूँ, मैं इस हवाले की और बात कर रहा हूँ। आदमी इंसान को बाखुदा इंसान बनाती है। ओ शरीयत का भाई, ये वो काम छोड़े, है। इंसान बनाती है वो हमें भी पता है। मैं कह रहा हूँ इस हवाले नहीं में कहाँ पता लिखा ना, है कि शरीयत को लानत कहा गया है, कि शरीयत ये एक लिखा है लानत है। आपके सामने, वो तो ये लिखा शरीयत है की आपके सजा सामने। की बात कर रहे हैं, जिसको आसान अल्फाज में आपको समझाने के लिए अगर कहें, लानत एक सजा है। लानत जो होती है वो वो एक सजा एक सजा लानत है, नहीं लेकिन है। शरीयत तो लानत नहीं है ना। और तो मैंने कब कहा है शरीयत लानत है? शरीयत तो की ये सजा आपकी को आप क्या किताब तो कह कहेंगे? रही है ना, शरीयत की लानत से छुड़ाया। तो शरीयत की लानत का मतलब शरीयत की सजा है। शरीयत की सजा नहीं है, शरीयत तो होती ही इंसान को आदमी को इंसान बनाने के लिए है। और तो शरीयत के अंदर सजा नहीं होती। तो शरीयत के अंदर सजा होती है ना, तो तो मैं भी तो शरीयत ये कह लानत रहा हूं कैसे कि हुई यहां पर फिर? ये लिखा है कि शरीयत की लानत, सुनो ना, कि सुनो, शरीयत के अंदर जो बरकत है, जो सुन तो लो ना, अहकाम खुदाबंदी सुनो मानेगा। सुनो रुक जाए रुक जाए रुक सुनो जाए, सुनो, आपने मानना नहीं है, मुझे पता है नीचे जो देख रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो समझ गए चलें मेरी सुन बात लेंगे, को। आपके भी लोग सुन लें, सुन अब रहे हैं, आप सुन लें। मेरे भी सुन मैं रहे हैं। वही आपको बता रहा हूं कि शरीयत की बरकत, जो खुदा हुक्म खुदाबंदी को मानेगा वो उसको शरीयत की बरकत मिलेगी, जो नहीं मानेगा उसको शरीयत की लानत मिलेगी। यहां पर शरीयत की लानत से मुराद ये है, काश अच्छा, कि आपने यसु तौरा मसीह ने पढ़ ली शरीयत नहीं होती। मानी या आपने नहीं शरीयत मानी? इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले आप ये नहीं तो बताएं कि ये करनी आपको अभी समझ में आ करनी है गई ना, बात। बात अभी हो रही है, बाद में डिस्कस करेंगे, वो ये क्या मौजूद नहीं तरीका है, हुआ? आपने अभी शरीयत मानी है, उन्होंने नहीं मानी, वो तो बात की बात है। आपने कहा है कि मैं तो हमने शरीयत को यही लानत कहा बात है। कर रहा हूं कि आपने नहीं मानी तो आप समझें कि वो लांत चलो आपके ऊपर डल गई। तो अगर आपने मानी है तो फिर शरीयत जो है वो तो अहकाम है।
ٹھیک ہو گیا. اب آپ مان گئے ہیں, پہلے یہ بتا دیں, اس کو پہلے کلیئر کر دیں کہ آپ یہ مان گئے ہیں کہ شریعت کو لعنت نہیں کہا گیا, شریعت کی لعنت کو کہا گیا ہے. نہیں نہیں یعنی کہ نہیں، شریعت کی جو سزا ہے. یہاں پر ایسا ہرگز نہیں کہا گیا. کوئی بندہ میں بھی نے اٹھ ابھی کر آپ کو تورات پڑھ کے سنائی ہے. جب کوئی آپ کو بندہ تورات بھی کا پتہ ہی یہاں نہیں ہے. اوپر آئے، جو بندہ بھی پڑھ کر سنانا چاہتا ہے، یہ آیت جو میں نے لگائی ہے سامنے ہائی لائٹ کر کے، یہ پڑھ کر سنا دے. کے اندر ہاں تو شریعت کی شریعت سزا جو ہوتی ہے. ہے، شریعت کی لعنت ہے. شریعت کی کون سی ہے لعنت؟ میں ابھی آپ کو دوبارہ سناؤں ہاں شریعت کی لعنتیں؟ سنیں دوبارہ سنیں، سنا ایک دوں؟ منٹ میری بات سنیں. نہیں، شریعت کی لعنتیں سناؤں دوبارہ آپ کو؟ نہیں نہیں، شریعت جو ہوتی ہے نا، میری بات اچھا چل سنا لیں آپ سنا لیں. چلے سنیں. لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمے کو بگاڑے اور سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کرے کیونکہ اس نے اپنے باپ کے دامن کو بے پردہ کیا اور سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر کسی نے چوپائے کے ساتھ جمع کرے اور سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو اپنی بہن سے مباشرت کرے، خواہ اس کے باپ کی بیٹی ہو خواہ ماں کی، کہیں آمین. لعنت اس پر جو اپنی ساس سے مباشرت کرے، سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو اپنے ہمسائے کو پوشیدگی میں مارے اور سب لوگ کہیں آمین. یعنی کہ جو اپنے ہمسائے کو قتل کرے گا پوشیدگی کے اندر، چوری چھپے. لعنت اس پر جو بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے انعام لے اور سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، سب لوگ کہیں آمین. لعنت اس پر جو ان شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے اور سب لوگ کہیں آمین. یہ ہے جی شریعت کی لعنت، یہ شریعت کی لعنتیں ہیں. جو ان ٹھیک کو ہو نہیں گیا. مانے گا اس کے اوپر شریعت کی یہ ساری لعنتیں پڑیں گی. لوگ اس کو کہیں گے لعنتی لعنتی لعنتی. آپ کی بات پوری ہوئی؟ ہاں جی. پوری ہو گئی آپ کی بات، ٹھیک ہے. شریعت کے اندر یہ اہم احکام ہے یا شریعت ہے؟ یہ جی یہ شریعت کے اندر احکام ہے. جی احکام ہے، شریعت کے اندر احکام ہے. تو حکم جو ہوتے ہیں وہ کیا انسان کو انسان بنانے کے لیے آتے ہیں یا پھر وہ لعنت ہی بنانے کے لیے آتے ہیں؟ بات کر لیں آپ پوری، پھر آپ بیچ میں بولیں جی گے. جی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں. ہوگی بات آپ کی. جی جی، شریعت جو ہوتی ہے، بس جو میں جو سمجھ گیا ایک بات کو ہاں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت کہ نہیں ہے. کیا میں نے کہا ہے بتائیں پہلے. جی آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ شریعت کی آپ جو برکت میں نے الگ ہے اور کہا ہے وہ شریعت کی کیا کہا لعنت ہے الگ ہے؟ بتائیں پہلے. آپ وہ کو سمجھ سمجھ تو آئی آ ہے کہ گئی نہیں ہے؟ آئی؟ بتائیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بھائی جان میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ ہم نے شریعت کو لعنت کہا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ شریعت کی لعنت کا مطلب کیا ہے، کہ جو شریعت کو میں نہیں آپ مانے گا اس بتائیں، کے آپ اوپر 100 شریعت کی لعنت مرتبہ پڑے گی. آپ 100 کو یہ بات پہلے مرتبہ یہ اس بتا کی دیں، تشریح اس کو کریں، کلیئر 100 کرتے ہیں، اس کے مرتبہ اس بعد کی میں تفصیلیں کریں. سنیں ایک منٹ، میں جتنی تفصیل مرضی نہیں، اس میں کی آپ کو تشریح. تورات پڑھ کے سنا رہا ہوں. میں آپ نے تناز پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ہاں تو اگر آپ تورات بھی پڑھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جتنی مرضی پڑھیں، وہ شریعت کے احکام ہی ہیں نا. آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ شریعت کی لعنت کا مطلب آسان الفاظ میں کہیں تو شریعت کی سزا ہے. وہی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا ابھی. یہ وہی تو سمجھ آپ میں کو آ بتانے گئی ہے لگا نا، ہوں. شریعت کو لعنت یہاں پہ نہیں کہا گیا، یہاں پہ کہا شریعت گیا ہے کہ شریعت کی جو نہیں 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 لعنتیں نہیں ہیں، نہیں، جو شریعت کو نہیں یہاں مانے گا پر اس کی جو لکھا لعنتیں ہی ہیں. ہے کیا ہے کہ یہاں پر لکھا ہی ہے کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا. نہیں اس کو ایسے ہی نہیں، ہے. نیچے جو آئے، نیچے شریعت کی لعنت سے آپ نے جو اس پر بات بھی کی ہے. آتا ہوں، اوپر والا بھی ساتھ ہی لینا ہے نا. میں نے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا. کیا ہے شریعت کی شریعت کی لعنت؟ اب نہیں، شریعت تو احکام ہوتے ہیں. شریعت کی لعنت کیا ہے؟ شریعت کی لعنت تو ہوتی نہیں ہے، شریعت تو احکامات ہوتے ہیں. شریعت کی یعنی کہ سزا کوئی نہیں ہوتی؟ شریعت کے اندر، ہاں جی، شریعت کے اندر سزا کوئی نہیں ہوتی؟ شریعت کے اندر سزا ہوتی ہے تو لیکن یہ بھی تو ہے، شریعت. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے. ہاں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی بات اس لحاظ سے درست یہاں پر نہیں نا بیٹھ رہی. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں منہ لے کر شریعت کی وہ مول لعنت لینے سے. کا میں بعد میں بتا دیتا ہوں، پہلے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہے کہ شریعت کی برکت ہے اور شریعت کی لعنت ہے. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اس میں ایک شریعت کو لعنت نہیں کہا گیا. اوپر والا جملہ ہے جو اس کو نیچے والے کے ساتھ جوڑے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھے تو صحیح غور سے. آپ نے نہیں مسیح نہ جو سمجھانا، ہمارے لیے میں نے لعنتی بنا. سمجھانا ہے. میری کتاب ہے یہ، آپ کی کتاب نہیں ہے. چلے تو اسی لیے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ مسیح آپ کے لیے لعنتی بنا یوسف کے لیے یا نہیں. میں نے کتنی دفعہ بتایا اور میں آپ کو لکھ کے دے دوں؟ مسیح جو آپ کے لیے لعنتی بنا، میں نے آپ کو کتنی دفعہ بتایا ہے کہ خدا نہیں معاف کرے، بتایا لوگ لعن نہیں طعن بتایا. کر رہے تھے تو ابھی مسیح نے ابھی برداشت بتائیں، کی ہے ایک ہماری منٹ، خاطر. ابھی بتائیں، یہ ریکارڈ میں بات دے دیں کہ مسیح آپ ریکارڈ میں کتنی مسیح دفعہ آ چکی ہے یہ بات؟ نہیں. ابھی میں ریکارڈ کرتا ہوں، اب بتائیں.
हाँ, एक अब मिनट आखिरी एक दफा मिनट मैं बता रहा हूं, दोबारा जी सुन जी लीजिएगा। मत्ती 27 बाब 39 आयत में लोग नहीं लिखा हुआ है नहीं कि लोग लान तान इसमें कर रहे बताएं, जो थे। मैं पूछ रहा हूँ वो बताना है मैं आपने। मैं जो अपनी मैं किताब के पूछ हिसाब से रहा आपको हो जवाब दूंगा, आपकी ओ मर्जी हो का जवाब मैंने नहीं देना। जोसेफ मसीह सुन साहब, लें, मेरी मर्जी का जवाब मैंने आपसे मांगा ही नहीं है। आप मैंने सुनेंगे तो कब फिर मांगा दूंगा है? ना मैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मसीह जो मैं सुन हमारे लिए लिया है, मैं लानती उसी का बना, जवाब दे रहा हूं, मुझे देंगे इजाजत जवाब देने की? जवाब देने की आपको इजाजत देता हूँ, लेकिन गौर से सुन लें फिर। मैंने मसीह सुन जो, लिया है, मैंने सुन लिया, आपको जरूरत नहीं है टाइम यार बर्बाद हाँ या करने की। ना में जवाब दे सकते मैंने हैं हाँ आप। या ना में जवाब कैसे दे दूं? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं। नहीं दे सकता, मसीह जो हमारे मैं तो लिए नहीं दे लानती सकता। बना, क्या मसीह जोसेफ मैं के लिए बता देता लानती हूँ, बना या हाँ नहीं? बिल्कुल मैं बताता हूँ, इसका आपको जवाब देता हूँ। बताएं जी, जोसेफ के लिए मसीह लानती बना या नहीं? जवाब दें अब आपने बोलना नहीं है बीच में। जी, बहुत सीधा शुक्रिया, जवाब। बिल्कुल नहीं बोलना आपने, इनका माइक थोड़ी देर म्यूट कर दो देंगे। टोक जवाब है बना। दो टोक जवाब दूंगा, दो हाँ टोक जवाब दूंगा। मत्ती दो 27 टोक। बाब उसकी 39 आयत में लिखा है कि लोग वहाँ पे यीशु मसीह को सर हिला हिला कर राह चलने वाले लान तान कर रहे थे। मसीह यीशु ने हमारे लिए बर्दाश्त की। यसाया 53 की 3 के अंदर लिखा है, लोगों ने उसको हकीर समझा और उसके ऊपर लान तान की। ये पहले की पेश गोई थी जो मसीह यीशु ने हमारी खातिर बर्दाश्त की, और उनकी नज़र में मसीह यीशु जो थे वो लानती बन रहे थे, हमारी खातिर बन रहे थे। ये है जी इसका जवाब। ये मैंने आपको आखिरी दफ़ा जवाब दे दिया है, यहाँ पे रिकॉर्ड है, ये मेरे हाल में 5वीं दफ़ा जवाब दे रहा हूँ इसका, इस बात का। मुझे ये बताएं कि आपने जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जी इन्होंने शरीयत को लानत कहा है, आप इस बात बात से आपकी, रुजू करते हैं आपके बात नहीं करते? खत्म हुई, बात हाँ खत्म जी। हुई आपकी। फिर मैं सवाल करने लगा दोबारा। मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, इसलिए मैं फिर दोबारा सवाल करूंगा। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, क्या मसीह मैंने इसका जोसेफ के जवाब लिए दे लानती? दिया है, इस बात को नहीं, खत्म कर दें अब, मैंने इसका जवाब दे इसका दिया है, एक मिनट मैंने सुने इसका सुने जवाब दे दिया है। सुने ना। अच्छा मसीह जी, ये नहीं, जो एडमिन साहब बैठे हुए हैं ज़िया रसूल अमीनी साहब, क्या आप समझते हैं कि इसका जवाब दोबारा बनता है या नहीं बनता, क्योंकि आप ही हैं यहाँ पे एडमिन? देखिए जजेस साहब, उन्होंने मेरे ख्याल जवाब दे दिया। अगर आपको नहीं भी कबूल है तो सुनने वाले खुद बात फैसला सुने, कर लें। देखो मेरी क्या बात बात सुने बात जिया साहब, आप भी जजेस अगर साहब वो कह चले रहे हैं ठीक ना है कि कोई मेरा नहीं। यही जवाब है, तो फिर बार बार अब हाँ टाइम नहीं सही जाया। है, उनका यही यही जवाब है, लेकिन मैं फिर भी एक मरतबा पढ़कर सुनाऊंगा और वो यही सवाल करूंगा, उसके ठीक हो बाद गया, फिर मैं आप इस जब पढ़ के गुफ्तगू को, सुनाएंगे तो फिर मैं आप जंगे क्योंकि मुकद्दस बार बार पढ़ के सुना दूं? देखें, चले पानी रुक में जाए, मैं फिर मदानी, जंगे मुकद्दस सुनाता हूँ दोबारा जनाब। पानी में मदानी जो है ना वो नहीं नहीं, डालनी जो पानी है में वो मदानी दुरुस्त आप नहीं डाल होती। रहे हैं, फिर मुझे जंगे मुकद्दस सुनाने के लिए इजाजत दीजिएगा। नहीं वो ठीक है, आप फिर सारी रात आप बैठकर सुनाते रहिएगा, मैं अपनी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, और फिर मैं बात करके तो फिर इसको मैं बंद करूंगा। जिया रसूल साहब, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इससे नहीं कर रहा, ठीक है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसमें लिखा है मसीह जो हमारे लिए लानती बना, देखें, ये मुझसे हमारे बात लिए जो ना करें आप जोसेफ साहब से करें बात। जोसेफ साहब से बात हो तो रही है। ठीक है ना, आप तो बात को समझते हैं ना, तो फिर इसलिए कहते हैं कि आप नहीं यानी नहीं, मैं देखे, मैंने जोसेफ साहब ने मुझसे पूछा, मैंने उनको भी कह दिया कि भाई अपना मामला आप खुद निबेड़े। ठीक है, आपके लिए भी मेरा यही जवाब है कि आप जोसेफ साहब से बात करें, मुझसे ना करें। चले। आप जोसेफ दोनों साहब का से ये तो मेरी मुकालमा बात है, हो गई है, और जो मेरी आप बात दोनों थी का मैंने दुनिया मुकालमा के है, सामने रख आप दी है। अपने मामला खुद निपटाएं, मैं किसी चले का ठीक फरीक है, नहीं। चले ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका। अभी जो आखिरी बात है ना वो मैं करूंगा फिर एक मर्तबा, और करने के बाद फिर मैं आप दोस्तों से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि नहीं, हमारे अभी आपने वो आखिरी बात करने से पहले आप वो लानती मौत वाला हवाला तो देते जाए ना। हाँ जी। लानती मौत वाला हवाला तो देते जाएं, फिर चले जाइएगा। अच्छा अच्छा, चले चले फिर इस पर बात कर लेते हैं जोसेफ साहब, बाकी जी, बातें वो छोड़। लानती मौत कहाँ लिखा हुआ है? मैं क्योंकि शुरू से मैं आया हूँ आपसे, मैंने लानती मौत वाला अच्छा हवाला मांग मुझे रहा बताएं कि मसीह जो है वो सलीब के ऊपर लटका कर मारा गया बकौल आपके कि नहीं? हूँ। वो छोड़ें जी, पहले लानती मौत वाला हवाला तो लगाएं, इससे तो हम वही मुनकर ही तो नहीं बात है। है ना, और वही तो भाई बात है मैं ना। मुनकर नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सलीबी मौत, आप लानती मौत लिखी हुई आप है, इस वो बात हवाला से दें। मुनकर नहीं है ना? आप मैं इस बिल्कुल बात से मुनकर नहीं मुनकर हूं। नहीं? ठीक है, आप मानते हैं कि मसीह लकड़ी पर लटका कर मारा गया? नहीं जी, सलीब पे, लकड़ी पे नहीं। सलीब किसकी थी? कौन सी, सोने की बनी थी क्या? नहीं, लकड़ी की बनी थी। लकड़ी, जज़ाकमुल्लाह, लकड़ी के ऊपर लटकाया गया, बात तो वही नहीं जी, होगी ना। सलीब के ऊपर लटकाए गए मसीह यीशु। आज सलीब उसका नाम दे लो, कोई नहीं, लकड़ी हाँ, सलीब लकड़ी दे की दें। बनी, लकड़ी की बनी नहीं, हुई थी लकड़ी ना। की बनी हुई अगर कोई भी चीज होती है, जैसे लकड़ी का नहीं बना सोफा सोने की होता है ना। बनी हुई थी, फिर वो क्या? सुने ना, सुन लेना, मैं बता देता हूं आपको। बात आप अगर मान लकड़ी के लेते बने हैं हुए और बेड फिर के ऊपर बात से लेटे हैं तो मुकर आप उसको जाते हैं, लकड़ी हद कहेंगे होती या है सोफा यार, कोई कहेंगे? हद और होती है कोई बात।
भाई आप लकड़ी के सोफे के ऊपर बैठे हुए हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे, तो आप उसको लकड़ी कहते हैं या आप कुर्सी कहते हैं? आपने अभी कहा ना कि ठीक है लकड़ी की थी, तो आप मैं तो आपने कह रहा कहा, हूँ मैंने लकड़ी की पूछा थी। सोने की थी, आपने कहा नहीं लकड़ी की थी, तो वो कौन सी थी? सोफा था क्या जिसके ऊपर लटकाया गया था? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर लकड़ी का बना हुआ सोफा होता है तो आप उसको लकड़ी कहते हैं कि सोफा कहते हैं? ठीक है, उसको लकड़ी लकड़ी का बना होता है तो उसको सोफा कहा उस जाता है, सोफा तो एक कहा जाता है, लकड़ी। उसको लकड़ी हाँ, नहीं कहा जाएगा फिर? ठीक है, लकड़ी लकड़ी की बनी हुई जो स्लीब है उसको स्लीब कहा जाता है, सलीब ठीक है। कहा जाएगा, जी हाँ। अब मुझे ठीक बता हो दें, गया सबसे पहले स्लीब। ये छोड़ें इसको, आप सवाल के बदले स्लीब में हो गया ना। सवाल ना करें मुझे से, वो जोसेफ लानती साहब मौत वाला बात तो हवाला नहीं तो सुन दे पहले। देखें, जब आप बात पूछते भी हैं तो आपको सुनाई जाती है, तो फिर सुनने की अहलियत भी नहीं रखते आप। ये कौन सा तरीका हुआ आपका? सुन ले, गौर से सुने। लकड़ी के ऊपर लटका कर, यानी सलीब के ऊपर लटका कर जो नहीं है वो यानी नहीं ना, मारा आप गया। क्यों कह रहे हैं कि लकड़ी? आप कौन होते हैं यानी कहने वाले यहाँ पे? तो फिर किसकी थी? पित्तल की थी बनी हुई थी या सोने की उसको थी? कहते नहीं थे लकड़ी, उसको तो सलीब ही कहा जाता था। तो सलीब तो लकड़ी की बनी हुई थी ना। ओहो भाई, मैंने अभी तो आपको बताया, आप मुझे लगता है शायद कुछ नींद के अंदर है। किसकी? मैं कह रहा हूँ कि जो चीज यार लकड़ी की फिर बनी होती वही है उसको बात, फिर तो आप नाम नहीं दिया जोसेफ साहब जाता। एक बात मानते भी हैं आप, तो फिर जिद ओ भाई, करते हैं। लकड़ी की बनी हुई सलीब थी तो उसको सलीब कहा जाएगा ना। लकड़ी का बना हुआ सोफा होता है उसको सोफा कहा जाता है। हाँ तो लकड़ी चलो का बना ठीक टेबल है, होता है उसको मान टेबल कहा लेते जाता है। हैं जो स्लीब और बनी थी वो लकड़ी का लकड़ी बना की हुआ थी। अहद का संदूक होता था तो उसको लकड़ी थोड़ी कहा जाता था, उसको तो उसको स्लीब जो कहा बनी जाता था थी वो अहद का लकड़ी की संदूक। थी या नहीं थी? बताएं, बताएं। स्लीब जो बनी थी वो लकड़ी की थी या नहीं? तो उसको क्या कहा जाएगा? स्लीब कहते हैं। तो करें अब आप बात आगे, आपने खुद ठीक हाँ हो लिया कि गया। सलीब कहेंगे उसको, किसकी चले। थी वो बनी हुई? मैं तो कह रहा हूँ लकड़ी की बनी थी, आप खुद माने कि उसको सलीब शुक्रिया। कहा जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। उसको मैं सलीब कहा यही तो जाएगा कह ना, रहा हूँ लकड़ी नहीं कहा जाएगा। कि स्लीब के ऊपर लटकाया गया ना, तो ठीक हो गया। लकड़ी लकड़ी की बनी हुई थी ना स्लीब। हाँ जी, लकड़ी की बनी हुई थी। सही हो गया। तो यहाँ पर ये बताया गया कोई लकड़ी पर लटकाया गया तो वो लानती है। अब आप मानते हैं कि वो जो सलीब के ऊपर यीशु मसीह लटका कर मारे गए? बिल्कुल मानते जी, सलीब के ऊपर लटका के मारे गए। सलीब के ऊपर लटका कर मारे गए ना, यानी लकड़ी के ऊपर लटका कर मारे गए। नहीं यानी नहीं ना, यानी लकड़ी के ऊपर नहीं जनाब, सलीब के ऊपर लटका के मारे गए। तो पर मेरे वो कहते हैं ना, आदने आंखों मोई नहीं आकड़ी है सिर्फ, मरी नहीं आकड़ी है सिर्फ। हद हो गई यार, खुदा दा ना। देखो, जब आप खुद ये इस बात की अच्छा चलें, तस्दीक ये तो करते हो बता तो दें कि सलीब। लानती मौत कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, तो जब आप खुद मानते हैं, जो वो लिखा हुआ है ना, मैं तो यहाँ नहीं पर माना, लिखा है इस जो हवाले में लिखा ही कोई नहीं है लानती मौत, तो आप कहाँ से मनवा रहे हैं? लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। अच्छा, तो इसका हिसाब, इससे मुराद ये ली जाए कि मानते तो आप भी ये हैं कि लकड़ी पे लटकाए गए हैं, मानते हम भी हैं, हमारा तो अगर मानने की बात ही नहीं हो रही, सुन बात ले, अब सुन ले जोसेफ मेरी मसीह के बात सुने। यहाँ पर मानने की बात हो रही है, सुन जोसेफ लेना, साहब। मैं बता देता हूँ, चले। ये है आपका जनाब, अगर आपकी बात मानी जाए ना, जिस तरीके से आप लोगों की जमात का ये नजरिया है, जोसेफ साहब, आपकी जमात हमारा से नजरिया ये क्या है? सुन ले, हमारा नजरिया जो मैं मर्जी, बताता हूँ। हमारे नजरिए से आपका कोई तलक नहीं है। असल में तलक है आपका कि आपने नहीं मसीहत जी, को फिर बयान आपके करना है। नजर, हमारे नजरिए से भी आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सुने, यहाँ पर जो आए थे ना, इसकी अगर सही तशरीह आपको नहीं आती तो आप मुझसे बताएं, मैं कर देता हूँ। नहीं अगर नहीं, आपकी जो आप, बात मानी जाए ना, रुक तो अच्छा जाए ना, आप अब कर 2 मिनट लें, रुके हैं। कर लें, अब बात तो करने नहीं दे रहे आप। कर लें, कर यहाँ लें। पर तो सिर्फ ये उनका मयार है जो बकौल आप लोगों के, ये इस आयत से आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो जी, लटका दिया गया ना, बस लटकाया, वो मरा है या नहीं मरा वो लानती कहलाया जाएगा। ये आप लोगों के बकौल। ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि जी हम तो मानते नहीं हैं क्योंकि हम उनको मुर्दा नहीं साबित होने देते, वो मरे नहीं, इस हिसाब से लानती नहीं होते, यहां से फिर आपकी बात नहीं पक्की होगी, यार पूरी नहीं हमारा होगी। सुन लेना, अकीदा अब है ना सुने वो तो सही, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। वो तो हमारा अकीदा ना, यहाँ ना पे तो हमारे लिखा अकीदे की है, बात सुने मत ना, करें, अपनी बात सुन करें तो आप। ले, सुन, मैं अपनी बात कर, नहीं नहीं, आपकी बात मैं आपको समझा रहा हूँ ना। आपने 2 घंटे मेरी बात की, मैं आपकी 5 मिनट में बात करूँ। यहाँ पे लिखा है कि जो लकड़ी पे लटका दिया गया बस वो लानती हो गया जी। ठीक है, या तो फिर मुसलमानों के साथ मिल जाओ कि भाई हमने तो लटकने ना देना, क्योंकि यहाँ पे तो उनका तो शर्त ही ये नहीं है कि वो लकड़ी के ऊपर अगर कोई फौत हो तो फिर उसको लानती मौत कहेंगे। यहाँ पे तो शर्त जो सामने नजर आ रही है, अगर इसकी तशरीह ना करें, बिल्कुल जो सामने नजर आ रही है इसको पढ़ लें, तो फिर इससे तो ये साबित होगा जिस तरीके से आप लोग मानते हैं कि जनाब वो लटका दिया तो बस वो लानती साबित हो गया। आपने अगर बचाना है तो फिर आप मुसलमानों के साथ मिल जाएं, आप कहें जी खत्म हो हमने तो गया। लटकने भी नहीं देना लकड़ी के ऊपर या सलीब के ऊपर, आप कह दें फिर इस बात को।
نہیں ختم تو ہو گئی پھر آپ وہ بات لانتی موت والا حوالہ دے دیں. آپ کی بات ختم ہو گئی. ہاں جی. ٹھیک ہو گیا. جب آپ خود کہتے ہیں کہ وہ جو مسیح ہے صلیب کے اوپر مرا، مانتے ہیں نا؟ ہوں. مانتے ہیں نا؟ ایمان ہے نا نہیں آپ کا؟ کتنی دفعہ یہ بات آپ بچوں کی طرح پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. میں تو آپ کو بار کتنی دفعہ بار میں بتا چکا ہوں پوچھوں اس گا بات کا. تاکہ آپ کی عقل میں پڑ جائے، دوسرے لوگوں کو بھی نہیں سمجھ آ میری جائے عقل اس میں بات. پڑی بھی ہے، میں آپ کو ایک بات 10 دفعہ تھوڑی جواب دوں گا ایک بات کا. آپ کی عقل میں اگر پڑی ہوتی تو آپ جو ہے اس کو سیدھی سیدھی طرح جو ہے وہ دور کر دیتے، اپنے آپ سے کہتے میں نہیں اس کو مانتا، میں کسی اور انجیل کو مانتا ہوں، یہ کہہ دیتے تو پھر بھی بچ سکتے تھے آپ. لیکن یہاں ہر اگر اس چیز طریقے آپ سے نے، آپ چلیں گے نا تو مرزا قادیانی کی جنگ مقدس سے پھر آپ ہاتھ دھو لیں یہ کہ پھر ہم آپ نہیں وہی مانتے کیونکہ بات ہے مرزا نے اس میں لکھا ہے کہ میں مجھے تو لعنتی بات ہی نہیں قرار دیا مرزا صاحب جاوے. کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کیوں بات مرزا صاحب یہاں کی پر، بات نہیں کرنی ہے آپ نے؟ یہاں پر میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں، میں وہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا منہ یہ بات کہے گا، اپنا آپ کا منہ ہل کر یہ بات کہے گا کہ مسیح جو ہے وہ لکڑی کے اوپر، یعنی لکڑی صلیب کے نہیں کہ اوپر، سلیب. صلیب کہہ دیں. کیا ہو گیا موئی نہیں آکڑی، یہ وہی گل بن جاتی ہے تھوڑی. لکڑی نہیں صلیب. اگر صلیب میں کہہ دیتا ہوں تو تب بھی آپ کہتے ہیں کہ صلیب جو ہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی. آپ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح مارے گئے صلیب کے اوپر، یعنی لکڑی کے اوپر. تو یہاں پر کیا یعنی لکھا ہے؟ لکڑی کے اوپر کیوں جناب؟ سلیب کا ہے نا، لکڑی تو لکڑی کے اوپر تو تو مارے نہیں گئے، اس کو صلیب کس سلیب کے کی اوپر بنی ہوئی مارے گئے. تھی؟ صلیب ہاں کس تو کی میں نے بنی ہوئی ابھی تھی؟ آپ کو بتایا ہے. تو لکڑی کی. نہیں لکڑی کی بنی ہوئی تھی لیکن اس کو سلیب کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے، صلیب کہہ لیتے ہیں، ہاں سلیب لکڑی کا کی بنی تھی نا. جو چیز لکڑی کی بنی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو لکڑی کہتے ہیں. آپ کے اندر ہاں عقل تو نہیں ہے. جو نہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے تو صلیب پھر کہہ جب دیا نا، آپ پھر ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ ناراض جو کیوں چیز ہو رہے لکڑی کی بنی ہوتی ہے اس کو نام دیا ہیں؟ جاتا ہے. بات تو سنیں نا، لکڑی کی بات کرسی سنیں. بنی ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے. ٹیبل جوزف بناتے ہیں اس کو صاحب نام دیا جاتا ہے. تو جوزف لکڑی صاحب کی میری سلیب بات بنی ہوگی سنیں. تو اس کو سلیب دیا جائے گا نام. جوزف صاحب بات سنیں، میری بات سنیں. صلیب کہتے ہیں اس کو، اس کا نام صلیب ہے. یعنی چار پہی ہے نا، لکڑی کی بنی ہوتی ہے تو وہ چار پہی اس کہلاتی ہے، بنی لکڑی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. اسی طرح یہ صلیب جو ہے وہ لکڑی کی بنی ہے، اور اس کو آپ کہتے نہیں، اس کو صلیب صرف کہو، لکڑی نہ کہو. ٹھیک ہو گیا؟ یہی کہتے ہیں نا آپ میرے اوپر، یہی بات تھومتے ہیں نا کہ یہ لکڑی نہ کہو، صلیب کہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صلیب جو ہے وہ لکڑی کی بنی تھی، اور آپ بھی یہ مانتے ہیں. دونوں ہی اس بات پر ہم متفق ہو گئے. اور آگے جو لکھا ہوا ہے وہ لیا کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ بات جو ہے ہمیں صلیب کہاں جو سے ملے ہے، گی کہ سنیں نا، جو لکڑی پہ جو صلیب درخت پہ لکڑی کی لٹکائے ہے، جاتے تھے. صلیب لکڑی کی ہے نا. چلیں کر دی بات آپ نے. ہاں جی. تو ہاں، صلیب جب لکڑی کی ہے تو بات یہاں پر کنفرم ہو جاتی ہے کہ آپ خود اس بات نہیں کو یہاں سے نہیں تسلیم کنفرم کرتے ہیں. ہوگی نا، پھر وہ تورات سے حوالہ نکالنا پڑے گا نا. سنیں نا، جہاں سے مرضی آپ حوالے تو لے کر نکالیں آتے نا، وہ رہیں. حوالہ تو نکالیں. وہ تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے نکال کہ جس لینا، پہ آپ ملاؤن؟ نکال لیں. نہیں میں کیوں جہاں سے نکالوں؟ مرضی. دعویٰ آپ کا ہے، نکالوں. آپ ساری میری بات سمجھ گئے ہیں. اب میری ساری بات اب ماشاءاللہ سمجھ گئے ہیں جوزف صاحب. یہ تورات کے اندر کہاں، یا یہ صحیفہ انبیاء کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو درخت پہ لٹکایا جاتا تھا وہ لعنتی ہوتا تھا؟ یہ وہ حوالہ تو نکال یہ دیا. پھر اس اپنی کتاب جو ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالو. دیکھیں یہ اب آپ کر رہے ہیں آگے سے، کیونکہ اب تو آپ پھر یہی لاجواب ہو بات ہے چکے نا، ہیں. آپ کے گھر میں لکھی ہوئی کتاب کے آنکھوں کے سامنے نہیں تو رکھی ہے آپ، تو اس کو میں نہیں مان آپ رہے جس سے آپ. بات کر رہا ہوں مجھے پتا تو چلے کہ اس بندے کو پتا کتنا ہے. نکالیں وہ حوالہ. جی مجھے پتا ہے، تو اس لیے تو میں نے نکالیں حوالہ حوالہ. لگایا. 2 منٹ اتنی لگیں گے، دیر میں نے سے کتنے حوالے نکال کے ٹھگا اتنی ٹھگا آپ دیر کے سے لوگوں کے میں سامنے پڑے. لفظ کے اوپر بات کر رہا ہوں آپ سے، لفظ چلے کے آپ اوپر. حوالہ بتائیں، میں نکال دیتا ہوں. حوالہ آپ بتائیں. لکڑی کو صلیب بناتے ہیں، صلیب کو لکڑی آپ بناتے حوالہ ہیں، بتائیں جی، لکڑی حوالہ میں بھی بتائیں. کیا تورات کا بحال حوالہ ہے. کہاں ہے؟ ہاں جی، حوالہ حوالہ بتائیں. سامنے آپ کے حوالہ لگا ہے. تورات کا حوالہ کہاں ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں وہ آپ لائیں. نہیں میں کیوں لے کے آؤں؟ تو آپ کی کتاب میں کیوں لکھا ہے یہ؟ او بھائی آپ نے بتانا ہے نا، آپ یہاں سے اس تفسیر کو کر رہے چھوڑ ہیں. دینا جب آپ. آپ پھر کو نہ آگے کا پتہ نہ یا پیچھے تو کا پتہ، یہ آپ کون کہیں کہ ہوتے اس میں تفسیر کرنے لکھا ہی والے؟ نہیں ہے، اور یہ جو آپ کے پلوس صاحب نے لکھا ہے یہ جھوٹ لکھا ہے، یا جس نے بھی لکھا ہے یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ کہہ دیں. یہ جناب پولوس نے بات کہاں سے لی ہے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تو ریفرنس ہوگی نا. وہ ریفرنس کا ہے جہاں سے بھی تو وہ انہوں نے جہاں سے لائی. لی ہے وہاں سے بتا دیں. حوالہ انہوں پڑھ نے دیں. جھوٹ میں بولا آپ کے ہے. سامنے، چلیں آپ بتا دیں، میں پڑھ دیتا ہوں حوالہ. وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کیا؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے حوالہ دیا ہے. وہ حوالہ کون سچ سا ہے؟ وہ بولا ہے حوالہ نا. دیں. تو سچ بولا ہے تو آپ اپنے رسول کے اوپر ایمان کیوں نہیں لا رہے او سچی بھائی بات وہ پر؟ حوالہ تو دینا، اس حوالے کو تو پڑھے پورا.
جب آپ میں کو حوالے یہی کا تو نہیں کہہ پتا تو رہا آپ ہوں کون کہ ہوتے ہیں اس کے حوالہ اوپر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ کے گھر سے ہے. او بھائی یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے میرے پرانے اوپر عہد تو میں؟ اعتراض ہی نہیں اٹھ سکتا، اس پر میرے اوپر کیسے اعتراض اٹھ سکتا ہے او کہ بھائی میں جو آپ حوالہ یہ لے کے آئے ہیں، اس کا کچھ بھائی کسی آپ وقت کا ہوگا تو آپ کے آپ اندر کوئی گھر تو میں چیز بات ہوگی. لکھی ہو، آپ کی کتاب میں لکھی ہو، آپ وہ مانتے ہوں اور مجھ سے پوچھیں کہ فلاں اس چیز کا حوالہ لے کر آؤ کہاں لکھا ہے، یا کہو کہ آپ کے گھر میں بات جو لکھی ہے وہ غلط ہے، تو تب تو پھر میرے اوپر سوال آپ یہ چھوڑ سکتے ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو ورنہ جب آپ کے گھر کی بات ہے تو پھر آپ کیسے میرے اوپر یہ یہ تھوپ سکتے ہیں؟ ہوگی آپ کی بات. جی ہوگی. بہت شکریہ جی. تقریباً 12 بج گئے ہیں جرمنی میں، اور وہاں پہ میرا ہمیشہ 3 بج گئے ہوں گے. یہ جو لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ خدا نے کہیں حکم دیا ہے پہلے کہیں؟ ججا صاحب لکھا ہے آپ کی انجیل میں، ان سے نہیں جی، پوچھے نا جا کر، ان سے پوچھا نہیں آپ نے میں کہاں کیوں پر لکھا پوچھوں؟ ہے؟ آپ آئے ہیں یہ حوالہ لے کے، آپ اس کے اوپر جرا کر میں دیں. تو آپ تو اس حوالہ کا لے کیا کر، کچھ میں وقت نے تو پتا ہو. انجیل پڑھی ہے، تو انجیل میں مجھے حوالہ ملا ہے تو میں نے آپ کے سامنے کر دیا. آپ اس کہتے کے ہیں کہاں علاوہ سے آپ نے لایا کوئی ہے؟ حوالہ نہیں پڑھا. سنیں، تو پھر آپ اپنے پرین کو جھوٹا کہہ دینا جنہوں او نے بھائی لکھا میں ہے. تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حوالہ لکھا ہوا میں ہے نے کہیں اور تورات سے کے اندر، نہیں وہ پڑھا، کہاں میں لکھا نے ہے؟ ہیلو جوزف صاحب، میں بس نے کہیں اور یعنی کہ سے نہیں آپ نے پڑھا. نہیں میں نے پڑھا. جو بھی پڑھا ہے، سنیں جو بھی میں نے پڑھا ہے یہیں سے پڑھا ہے، اس وقت بس فی الحال جو سامنے لگا ہے اسی سے پڑھا ہے. جی اچھا آپ آگے نے اور چلیے. کہیں سے نہیں پڑھا؟ جو پڑھا بس یہی پڑھا. یہ ایک حوالہ آپ کو کسی نے دے دیا، بس اس کا نہ آپ کو ٹھیک ہے، سیاق و کسی نے سباق کیوں پتا. دے دیا؟ آپ اس کتاب کو پھر پھینک دیں، آپ اس نہیں کتاب کو اٹھائیں، کہیں کہ نہیں بھئی نہیں، یہ کوئی کتاب میں نہیں ہماری نہیں ہے. سنیں، میں پھینکتا ہوں جی، یہاں تو مرزا قادیانی کی دیکھیں کتابیں میں جوزف منگوا کے صاحب، میں آپ کو اور بتا میں رہا ہوں، پھینک کے آپ کے ویڈیو بنا بچنے دوں کا گا. موقع یہی تھے کہ آپ ہاں کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا، میں فلاں کو مانتا ہوں، اس میں آپ کی بچت ہو سکتی تھی. چلیں. آپ اس کے اچھا جی، اوپر ایمان بھی رک لاتے جائیں، ہیں، بس ہو گئی جی مانتے بات بھی آپ ہیں، کی. یہ مجھ سے فضول کی پوچھتے باتیں ہیں کہ سننے یہ کا وقت کہاں نہیں ہے. پر لکھا ہے. ہاں جی، مجھ سے سن لیں آپ. سنیں نا، سن لینا، سن لیں. آپ مجھ سے پوچھتے ہوسٹ ہیں کہ یہ صاحب، کہاں پر لکھا ہے. ہوسٹ اگر صاحب، میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے، جس نے لکھا ہے آپ اس کو بولیں کہ یہ اس نے کہاں سے لی ہے. اس سے پوچھا ہی نہیں ہے آپ نے کبھی، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ او بھائی مجھے تو پتا ہے انہوں نے کہاں سے لیا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہاں سے لیا ہے. چلے تو ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے نا، آپ کو ہاں پتا ہے مجھے نا، تو پتا ہے. تو میں تو لوگوں ٹھیک کو ہے. یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو مجھے بندہ یہاں سامنے تک ہی آیا ہے پتا بات ہے جو کرنے، اس یہ کو میرے پتا کچھ سامنے نہیں ہے. لکھا ہوا ہے. آپ بتائیں، آپ کہاں سے آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ جنہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہاں سے لیا تھا؟ ہوگی بات آپ کی. بتائیں. ہاں جی، میری بات ہو گئی. جنہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے میں بات، یہ سن انہوں لی نے جی، کہاں سے سن لی؟ لی آپ کی بات، سن لی ہے، سن لی ہے، سن لی ہے. بتائیں. میں کوئی مرزا صاحب انگرو انان اللہ بہرا نہیں ہوں، میں نے سن لی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیا پتا کریں؟ ہے کہ یہ حوالہ آپ کہاں کو لکھا یسوع ہوا ہے. مسیح کی طرح اس طرح بھی نہیں ہے کہ سنیں، لعنتی بھی نہیں نہ بنے، نہیں جی لعنتی جی، نہ بنے. میں بتاتا ہوں، مرزا خود نہ صاحب کی طرح بنیے. لعنتی نہ خدا معاف کرے ہمیں، نہ نہ یسوع مسیح ہیں. بدتمیزی جو ہے سنیں نا میں وہ بتاتا آپ ہوں. کی ہڈیوں میں رچی ہوئی ہے. جب میں آپ سے بتاتا ہوں. حق کی بات جب پوچھ لی جاتی ہے، پکڑ کر آپ کے دامن پکڑا جاتا ہے، تو وہیں گھس جاتے ہو جہاں سے نکلے ہو. ہاں جی اس جی لیے جی. بدتمیزی نہیں کرنی. یہ دیکھیں، ابھی میں نے حوالہ مانگا ہے نا، آپ وہیں پہ گھس گئے جہاں سے نکلے. ہوسٹ کوئی صاحب کائنڈلی، یہ حوالہ سامنے ہے، میں میں دنیا کے بتاتا ہوں جی، سامنے میں ایک بتاتا ہوں. گھنٹے سے حوالہ رکھا ہوں، لوگ اچھا پڑھتے چلیں، ہیں اور مجھے لوگ امید ہے لعنت شاید بھیجتے ہیں ہوسٹ ان سے. صاحب کو پتا ہو. میں ویسے ان سے ایک بات، میری آپ نے سائیڈ نہیں لینی. کیا میں یہاں پہ حق بجانب نہیں ہوں کہ میں ان سے یہ حوالہ مانگوں؟ چونکہ مجھے یہ حوالہ پتہ ہے، اور یہ بائبل کے اندر، تناخ کے اندر یہ حوالہ موجود بھی ان ہے. کو بولیں ایک مرتبہ، وہ اپنے منہ سے پھوٹ کر کہیں کہ یہ حق بجانب ہے جوزف. بالکل، بولیں چلیں وہ. ٹھیک ہے. کیا میں ان سے حق بجانب نہیں ہوں کہ میں یہ حوالہ مانگ لوں جس بندے سے، جو بندہ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ اگر میں کوئی حوالہ مانگتا ہوں جس حوالے کے اوپر یہ مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کیا میں حق بجانب نہیں ہوں کہ میں اسے حوالہ مانگوں؟ اگر میں آپ کو کوئی بولیں قرآن سے حوالہ دوں اور آپ مجھے کہیں کہ جناب اس کے مد مقابل ایک اور حوالہ بھی ہے، وہ مجھے دیں، اور میں آپ بولیں کو جی نہ دوں، بولیں. تو پھر وہ بولے، وہ جس کو آپ پوچھ رہے ہیں وہ بولے. یا رسول صاحب وہی آپ بولے بولیں. گا. آپ تو چپ کریں. کیسے یہ حق بجانب ہو سکتے ہیں کہ جب کہ میں نے وہ آپ کے ان کے سامنے بات رکھی ہے جو جوزف خود مان رہا ہے. جی دیکھیں، اس کے اوپر کون سا؟ آپ دونوں احباب سے میں نے پہلے عرض کیا، اس کو آپ چھوڑ دیں سننے والوں پہ. میں یہاں پہ بالکل نیوٹرل ہوں، میں کسی کی بھی بات کا جواب نہیں دوں گا، چاہے مجھے اس کا جواب پتا بھی ہوگا. نہیں جواب آپ کو پتہ ہے. میں اگر حوالہ طلب کر رہا ہوں تو کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ اگر یہ مجھ سے کوئی حوالہ طلب کرے اور میں نہ دوں پھر، اور میں نہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ کے بحث کرنے دوران آیا ہوں، حوالے ایک دوسرے سے طلب کیے جا سکتے ہیں، یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، اس تو میں کوئی پھر کیا مسئلہ میں ٹھیک حق ہے، بجانب ٹھیک نہیں ہو ہوں کہ گیا میں نا. حوالہ یا طلب کروں رسول ان سے، یا تاکہ رسول لوگوں بھائی، کو پتہ چلے کہ ان بات کو تو کتنا پتہ ہے بائبل کے بارے میں؟ آپ سنیں.
بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے سامنے ہے مجھے اس کا پتہ ہے، باقی جتنی مرضی جو مرضی جہاں سے مرضی آپ باتیں اٹھا کر لے کر آئیں، ہاں اگر آپ کے گھر سے جو آپ جس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، حتیٰ کہ میں چھوڑیں اس ایمان کو، نہیں میں جس کے لاتا، اوپر یعنی کہ آپ کو صرف اس چھوڑنا تو حوالے کا نہیں ہے پتہ ہے، نا، اس کے علاوہ چھوڑ کسی کا کر نہیں پتا؟ میں چھوڑ کر آپ کو بھاگنے دوں کہ چھوڑ دوں میں اس کو تو آپ کو نہیں، جانے اس دوں؟ حوالے کا پتہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو کسی حوالے کا نہیں پتا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، ہاں خود مان رہے ہیں یہ آپ، جو حوالہ میرے بس سامنے اسی لگا کا ہوا پتہ ہے، ہے اس نا، کے علاوہ جو کسی کا نہیں پتا؟ یہ ہاں یا نام عجیب بتا سے دیں۔ جوزف مسیح جوزف مسیح کے سامنے ایک تو سوال یہ بن سکتا تھا، ان کا ایک تو مطلب فائدہ ہوتا تھا ان کو کہ اگر او اس سے بھائی، میں انکار کہہ رہا کرتے، ہوں کہ تورات کے حوالے کا آپ کو سنیں نا، پتہ ہے یا نہیں پتا؟ ہاں یا کسی نام میں چیز جواب سے دے دیں۔ آپ کسی چیز سے انکار کر دو تو ٹھیک ہوتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بندہ کہتا ہے کہ یار وہ اس بات، جب ایک بات پر بندہ ایمان لاتا ہے تو پھر آپ کا کام ہے کہ جس نے یہ لکھی ہے اس سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے لیا تم نے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ میں تو آپ کے گھر کی ہی بات بتاؤں گا نا جو آپ کے گھر میں ہے۔ بھائی یہ آپ نے 1000 دفعہ کہہ دی، یہ ہو گئی بات آپ کی، ہاں تو پھر یہی میں اور ختم کیا ہوگی نا کہوں، بات اس کے آپ کی۔ علاوہ اور کیا کہوں میں، آگے کون سی بات اور کروں آپ سے؟ یعنی کہ اچھا سن لینا، آپ کو اس حوالے کے علاوہ اور کسی حوالے کا نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے یہ بس حوالہ ٹھیک ہوگی پتا نا، ہے، یہ یہ مجھے دیکھ لیں جی، جی چاہ رہا تھا کہ جی، ججا صاحب دیکھ یہاں لیا پر آئے بڑا ہیں، لوگوں سن نے لیں جی، دیکھ اب لیا، سن لیں میری بات، آپ سن لیں۔ ڈھولکی بجائیں، اس کے اوپر ڈھولکی میں ڈھولکی بجانے بجائیں، لگا ہوں جناب، ڈھولکی اب رکھیں، رک جائیں، میں آپ کی کھال کی ڈھولکی کر بنا لیں کے بجاؤں گا اور بڑے زور سے کر بجاؤں گا، لیں، رکیں باپ۔ دیکھیں جی، جی جی یہ ہے کر ججا صاحب، ان سے میں نے شروع میں پوچھا کہ جی غلطیوں کی خط ہے، یہ کس کو لکھا گیا؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک اناجیل ہو ہے گیا۔ جی، 61 اناجیل ہے، جھوٹ ہے۔ ان سے میں نے کہا یہ تورات کے اندر کہاں لکھا گیا ہے؟ میرے ان لیے کو یہ سب نہیں سے پتا۔ زیادہ ان ضروری سے میں نے بات کہا یہ ہے جی کہ لعنتی جوزف موت، مسیح ان جو کو یہ وہ نہیں بات پتا۔ مانتا ہے، ان سے میرے میں نے لیے کہا جی سب شریعت کی سن، لعنت، میں نے ان کو پڑھ کے سنائی کہ او شریعت کی لعنت کیا ہے، ہو شریعت کی او سزا ہو ہوتی ہے۔ او ہو وہ اس کے جوزف اوپر یہ اتنا کو پھیکے پڑے اور پھر اس کے بعد یہ چپ ہو گئی۔ یہ ہے جناب ججا جوزف صاحب جن کا علمی حیثیت ان کی یہ ہے کہ جوزف نہ صاحب، انہوں نے تورات اگر پڑھی ہے، اگر نہ انہوں نے جوزف صاحب اناجیل اربع پڑھی ہیں، نہ اتنے انہوں نے اتنے اپسلز اور برے آپ پالوس پڑھے پھنسے، ہیں۔ سن، ایک بہت منٹ جی، شکریہ جی۔ ایک اتنے منٹ جی، برے ایک آپ منٹ پھنسے ہوئے ہیں کہ ججا جہاں صاحب، سے ججا آپ کو صاحب ایک نکلنے منٹ، کے راہ نہیں۔ ججا صاحب ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ دیکھیں، اچھا پہلے جی، میں نے آپ دونوں بھائیوں کو ٹائم کا کہا، لیکن آپ نے ٹائم پہ ایگری نہیں ہو، لیکن اب چونکہ نہیں اس کا ٹائم، اختتام ہے، ایک منٹ میری بات سنیں، بولے نا، اختتام ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 3 منٹ دونوں احباب کو دیں، اپنی فائنل بات رکھیں، پھر ہم اس گفتگو کو اینڈ کریں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، ججا صاحب آپ 3 منٹ تین بات کر منٹ لیں۔ میں مجھے 1 منٹ ہی چاہیے۔ اگر آپ ایماندار ہیں، ہر کوئی بندہ ایماندار جو ہے نا اپنی ایمانداری سے وہ بتائے۔ اب جوزف نے جس بات کے اوپر شوٹ کیا ہے اس کی بات کے اوپر میں کروں گا۔ جوزف صاحب آپ کریں بات، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں سب نہیں، سے آپ پہلے شروع آپ کریں، کو آپ اپنے 3 منٹ ججا کو صاحب آپ کمپلیٹ کریں بات اور کر نہیں 1 لیں، منٹ تین کریں۔ منٹ نہیں تین جوزف منٹ کر صاحب لیں۔ کو، جوزف صاحب آپ کے کریں پاس بات، ٹائم ہے، جوزف صاحب کریں آپ بات۔ آپ کریں جی، کریں، آپ بات کریں، نہیں آپ نے کرنی ہے آپ کی پہلے۔ بات آپ آپ کریں کی بات۔ کمپلیٹ ہوگی بات ججا صاحب؟ نہیں میرے تو بعد میں 2 منٹ شروع ہوں گے، میں نہیں 3 میں منٹ نہیں، نہیں لوں گا، آپ میں کریں جی 1.5 منٹ بات، لوں 2 گا۔ منٹ کریں آپ بات۔ نہیں آپ نے کرنی ہے، آپ کر لیں، بسم اللہ۔ کریں، شروع کریں ججا صاحب بات، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ہوسٹ نے نہیں بھی آپ جوزف کو صاحب ٹائم آپ دیا، کریں گے، آپ کریں، بسم اللہ کریں، آپ ہوسٹ کریں۔ نے بھی آپ چلیں کو ٹائم دیا بھائی۔ ججا صاحب آپ کر لیں، آپ کر لیں، چلیں وہ ہمارے پاس آئے، آپ مان لیں ان کی بات۔ جوزف صاحب کر لیتے ہیں، میں بھی آپ کے پاس ہی آیا ہوں۔ جوزف صاحب کو کہیں کہ وہ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، پھر میں اس کے بعد چلو اپنے آپ ججا منٹ صاحب آپ مان لیں ہماری، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کریں، وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کریں، آپ ہی کر لیں، اب بات تو ساری یار لوگوں نے وہ سن کر لی ہے، لینا، آپ پہلے کر لیں ان یا کے وہ جتنے کر بھی لیں، نقطے فرق نہیں ہیں، پڑتا۔ جتنے نکات ہیں، وہ اپنے نکات اٹھائیں، بسم اللہ کر۔ آپ کریں گے بات جی ججا صاحب، میں سن رہا ہوں آپ کو، یا تو کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی بات نہیں رہ گئی کرنے کے لیے؟ جی میں بعد میں بات کروں گا، آپ بات کریں۔ نہیں کریں جی، بات کریں، آپ شروع کریں۔ ٹاسک کر لئیے، کریں ججا ججا صاحب صاحب۔ ٹاسک کر لئیے، ججا صاحب صاحب خاموش ہو بات گئے۔ کریں، وہ ان کو موقع ہے کہ جوزف صاحب بات کریں۔ کریں جی ججا میرے صاحب، خیال سے ٹائم یہی بہت ہو ختم گیا کر دیتے ہیں، پھر میرے خیال چلیں سے یہی ٹھیک ختم ہو کر گیا۔ دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب کوئی بھی نہیں مان رہا تو یہی اینڈ کر دیتے ہیں۔ رکھ دیں، اس کے ہاں بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ چلے مرضی ہے جی آپ کی، اگر آپ نے نہیں بات کرنی تو پھر ختم کرتے ہیں یہیں پہ، ہاں جی، نہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو ایک ایک چیز کا مدلل جواب دیا اور باقاعدہ حوالے پڑھ کے سنائے، ان سے ایک حوالہ مانگا، انہوں نے حوالہ کو نہیں دیا۔ بہرحال
ठीक है जोसेफ जी, आप साहब करें, खत्म आखिरी करें। आखिरी काम आपके हो गया पास 2 मिनट है, उसमें बात कर लें आप जो करनी है। करें, आप करें ना, शुरू नहीं, करें बात आप। देखें इस आपके पे पास कोई है। फैसला आपको नहीं हुआ तो इस पे जो है ना बात हम यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि इस पे कोई फैसला नहीं हो रहा। ठीक है जी, वो कह रहे हैं आप करें, आप कह रहे हैं वो करें, तो लिहाजा इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इस बात को यही खत्म कर दी जाए। जितनी गुफ्तगू हुई है सुनने वाले वो खुद फैसला कर लें, अपने अपने जो भी उनको समझ में आया वो उनके हवाले है जी। ठीक है जी। ओके जी। हाँ जी, और जोसेफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आप तशरीफ रखें, बैठना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और हमसे कोई बात करनी है आपने तो आप कर सकते हैं। जी बात अब मैंने क्या करनी है, फिर वो ये कह रहा था आपसे कि अच्छा चलिए, एक मैं एक चीज मेरे जजेस साहब इधर मुझे बात में आपसे एक चीज पूछनी है। जजेस साहब देखें, आखिरी टाइम इनको दे दें। नहीं नहीं आपको कोई आखिरी नहीं, आखिरी कोई नहीं, आखिरी कोई नहीं। देखें दोनों से मैंने पूछा, दोनों नहीं थे एग्री, तो बात वहीं खत्म हो गई है। लेकिन जजेस साहब चलो मेरी ठीक है, फिर जोसेफ जो है ना, जोसेफ जो है ना इस मामले के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेगा फिर, हाँ ठीक है, कि मैंने ये वो भी नहीं कर नहीं नहीं दिया, मैंने वो कर दिया, ये नहीं कर नहीं नहीं वो भी नहीं ये करेंगे, नहीं करेगा। परेशान ना हो। मैं आपसे, मेरा एक आपसे सवाल है जी, जी जजेस साहब आपसे, ये जो आपने हवाला लगाया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई लकड़ी पे लटकाया गया वो लानती है। ठीक है जी। इसमें आप जोसेफ साहब से भी यही पूछ रहे थे, आपका भी अकीदा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लकड़ी पे लटकाया गया, तो यानी आप ये उनको लटका के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लानती साबित करते हैं? ये तो इनसे पूछे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिनकी किताब का हवाला आपसे है उनसे पूछे, पूछे। क्योंकि आपने ये लानती मौत वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपने यहीं से लिया है, हम क्योंकि इस्लाम तो में ऐसा है हम तो ना, आप सुने ना, हम किसी ऐसे मसीह को मानते हैं जो खुदाई का दावेदार है, ना किसी ऐसे मसीह को मानते हैं जो कोई लानती मौत मरा है। आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो कुरान करीम पेश करता है उसको हम मानते हैं। मानते हैं। आप ये मानते हैं कि उनको सलीब पे लटकाया गया? जजा साहब, हाँ जी, क्या कहा? आप मुझको आवाज नहीं आपकी आई। आप ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे लटकाया गया? हम ये बात जो है इस तरह मानते हैं कि उनको सलीब की जो है वो सजा तो जो है वो जो इब्तलाएं आती हैं वो तो उनके ऊपर आई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, उस इब्तला से बचा लिया। यानी उनको सलीब पर तो लटकाया गया ना जी आपके? हाँ, उनको पकड़ा गया, उनको खींचा भी गया सलीब के ऊपर, घसीटा भी गया, सब कुछ ये उनके साथ हुआ, लेकिन यानी इससे साबित ये हुआ कि आप ये जो कुरान पाक की मुखालफत करते हुए भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पे चढ़ाते हैं, तो आप उनको नौजुबिल्लाह लानती साबित करना चाहते हैं, यही साबित हुआ? आम क्यों लानती समय, वो तो उनका अकीदा है, हमारे यहाँ तो अकीदा है ही नहीं। आपके सामने लिखा हुआ है, कोई मेरे सामने लिखा हुआ है तो, लेकिन इनका है ना, वो उनके घर से है, मेरे कुरान से तो नहीं लिखा। आप लोगों ने कहाँ से कॉन्सेप्ट लिया है? हाँ, हमने तो यही कॉन्सेप्ट लिया है कि जो भी जितने भी दुनिया में नबी आए हैं, सुने, जितने भी दुनिया में नबी आए हैं, सलीब पे चढ़ाना, तो लेना, मारा पीटा जाना, उनको चोरों के साथ लटकाना भी आपने कहा कि जो तलाएं। हाँ जी, बिल्कुल ये बात यहाँ सुन तो लेना, बताता हूँ मैं ना आपको, यहाँ तक बात दुरुस्त है। वो सलीब के ऊपर मारे नहीं गए, सलीब के ऊपर कत्ल नहीं कर सके, और सलीब के ऊपर उनको मौत नहीं आई। अगर जैसा आप ये तो नहीं पूछा मैंने, सलीब के ऊपर सुने ना, हमारी बड़े मजे की बात कर रहे हैं, वो सुन ले उनकी बात, वो बड़े मजे की बात कर रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ जज्जा साहब, उनकी बात कंप्लीट होने दे, बड़े काम की बात दे के जाने लगे थे वो आपको। करें जी जज्जा साहब आप बात, आपने बात ही नहीं सुनी उनकी, वो बड़े काम की बात दे के जाने लगे आपको। करें जी आप बात, सलीब के ऊपर क्या हुआ था जी? ये बड़े काम की बात जो है ये सुन लें कि सलीब के ऊपर वो कत्ल नहीं कर सके और सलीब के जरिए वो कत्ल नहीं हुए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर तो जिस तरह ये कहते हैं कि मसीह ने चला कर जान दे दी सलीब के ऊपर, और हमारे लिए वो जो लानती मौत तस्लीम की,
یہ جماعت احمدیہ کا ہم نہیں کہتے, میں نہیں کہتا, یہ میرے اوپر الزام نہ لگائیں, میں نہیں یہ کہتا کہ میں ہمارے لیے آپ کی لعنتی بات ہی موت نہیں مرے, کر رہا, آپ میں منہ نہیں بند کر کہتا. کے آپ سن میں میری طرف یہ منسوب نہ کریں, آپ کرسچن نہیں یہ کہتے. میرا عقیدہ میرا سن رہے ہیں نا, میری بات سن آپ لیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ لعنتی موت مرے, کرسچن نہیں یہ کہتے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی بات میں آپ کو تصدیق کر دوں کہ جہاں بھائی پر لکھا نہیں ہے کہ کہتے, مسیح نے کہیں نہیں چلا لکھا کر ہوا, پوری دنیا میں آپ کو مسیح نے چیلنج ہے کہ کوئی چلا ایک کر مرضی آگے جان دے ثابت دی, نہیں کر سکتا. ایک دم چلا کر مسیح نے جان دے دی. آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی یہ بات نہیں مانتے, نہ مانے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے, آگے بولو. ہمارا جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ وہ ماں قتلو و ماں صلبو, کہ وہ صلیب کے ذریعے قتل نہیں کر ہوئے. اور ہاں آگے پھر ایک ذریعہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی ذریعہ کون سے لفظ میں کا ترجمہ اپنی ہے؟ بات بتا رہا ہوں. نہ جگہ اس صاحب پہ اپنی بات نہیں, نہ قرآن پہ جھوٹ مانے. نہیں بولنے دو, او بھائی قرآن پہ جان, جھوٹ نہیں, او قرآن پہ بھائی جھوٹ جان, میں نہیں. اپنا عقیدہ رکھ آپ رہا ہوں, ذریعے کا آپ کا لفظ عقیدہ بتا دیں, آپ ذریعہ اس کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ ذریعہ کس کہتے لفظ رہیں کا آپ ترجمہ جھوٹا, کہتے رہیں ہے؟ آپ ذریعہ جھوٹا کس کہتے لفظ کا رہیں. ترجمہ ہے؟ او بھائی میں ذریعہ بتا کس رہا لفظ ہوں کا کہ ترجمہ ہے؟ وما ہمارا قاتلوا ایمان یہ وما ہے. صلبوا, اس میں ذریعہ بات کس تو لفظ کا سنیں نا. ترجمہ ہے؟ او بھائی ہم اپنا ایمان بتا رہے ہیں, ہمارا ایمان اچھا یہ ٹھیک ہے, ہے, اب نہ مانے یہ کہیں آپ کہ اس ہم کے اپنا ایمان اس بتا رہے ہیں, یہ نہ کہیں قرآن بتا رہے ہیں, بالکل. اپنا ایمان بتائیں. ہاں, قرآن کریم ہی ہم بتاتے ہیں, کیونکہ قرآن کریم سے ہی ہم اپنا ایمان رکھتے یہ ہیں, کہیں ایمان کہ میں اپنا لکھی ہوئی. ایمان بنا, قرآن کہنا ہے تو پھر ذریعہ بتائیں, لفظ کس لفظ کا تو ترجمہ ہے قرآن ذریعہ؟ میں پھر آپ کے باپ دادوں نے پھر جو تفسیریں کی ہیں ان کو کیا کرو گے, کہاں لے کر جاؤ گے؟ بھائی انہوں نے اپنی طرف سے باتیں ڈالی ہیں. میرے باپ دادوں نے جو تفسیریں کی ہیں, میرے باپ دادوں نے مرزا غلام قادیانی کو کذاب کہا ہے, مان لیں گے؟ انہوں نے کیوں اپنی طرف سے باتیں ڈالی اور ہیں؟ کیوں نہیں, کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا. کس نے کہا ہے وہ ماں قاتلوا و ماں صلبوا میں جس ذریعہ نے کس نے ڈالا جس نے ہے؟ پیش کریں. تفسیر کی ہے, جس نے اتنی لمبی تفسیریں کی ہیں, ایک ایک وما آیت کی قاتلوا سن لینا. وما صلبوا میں آپ کس مفسر نے کہا ضیاء ہے رسول صاحب کہ سلیب کے سنیں, ذریعے؟ آپ ایک تماشا, منٹ جی, ایک منٹ تماشا نہ بنائیں, میری بات غور سے سن لیں. جو ججا ایک صاحب ایک آپ آیت مجھے کی دو وما صفوں کی قاتلوا تفسیر وما کی ہے, تو صلبوا میں آپ وہ کے لفظ باپ بتائیں دادوں گے. نے کیوں وہ باتیں ڈالی ہیں اپنی طرف سے؟ کسی نے نہیں کہا کہ وما صلبوا کا مطلب ہے سلیب پر چڑھا کر قتل ہونا, کس نے کہا ہے؟ ہاں, یہ ہم کہتے ہیں نا, ہمارا ایمان ہے, ہم ہاں آپ تو کو بتا یہ رہے ہیں کہو کہ اپنا ہمارا ایمان. ایمان ہے, یہ نہ کہو ہاں قرآن تو قرآن میں لکھا ہوا ہاں, قرآن کریم میں ہے. یہ آپ جو یہ لکھا ہے, ہزار بار کہو اسی کہ کی ہمارا بنا کے اوپر ایمان ہے, ایمان ہے میں ہمارا. کچھ نہیں کہوں گا. سنو, ہزار بار کہو اس ہمارا ایمان ہے, میں کچھ نہیں میں کہوں نا, گا, سن تو لیکن لو اس نا, کو یہ نہ نہ کہو کہ قرآن مانو. میں لکھا ہوا ہے. او بھائی قرآن نہ میں لکھا ہوا نہیں مانو, کہہ میں سکتے. زبردستی آپ کے اوپر کچھ تھوپ نہیں رہا, جو ہے میں بتا رہا ہوں, اتنی سی بات ہاں نہیں سن سکتے آپ؟ اپنا بتاؤ کہ ہمارا یہ ایمان ہے. ہاں, قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ وما قتلوا وما صلبوا, اور پھر قرآن کریم میں ایک مرتبہ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وما قتلوا, یقینا وہ یقیناً مسیح کو قتل وما نہیں کر سکے. قاتلوا نہیں, وما قاتلوہ ہے, یہ بھی ہے, کھا گئے ہو ہاں, یہ نہ کھاؤ. وما قتلوہ یہی کہہ ہاں لیتے ہیں بھائی, آپ کی بات مان لیتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, جیسے آپ کہتے ہیں نہیں, ایسے میری کر کیوں لیتے ہیں. ماننی, جیسا لکھا ہوا وہ قرآن پاک میں, غلط اہلیت تو نہیں پڑھا. یار خدا کا نام ہے, آپ لوگوں کو اتنی اہلیت نہیں ہے کہ کسی کی بات سن سکو, اچھا کسی مطلب کا آپ ایمان غلط سن قرآن سکو. پڑھ جائے تو ہم آپ کو بتائیں بھی نہ کہ یار غلط پڑھ رہے ہو, صحیح او کر لو. بھائی, کون سا میں نے غلط پڑھ دیا ہے, کون سا میں نے آپ نے غلط پڑھ وما دیا ہے؟ قاتلوا پڑھا ہو, آپ چھوڑ گئے, تو میں نے وہ بتا دیا یار وہ بھی میں ہے, نے یہی تو پڑھا ہے, مطلب آپ میں کو نے یہی پڑھا ہے, غلطی ہو جائے آپ تو کو ہم نہیں غلط بتا دیں. سمجھنے, آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے تو وہ آپ کا قصور ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, ہاں میں نے یہی پڑھا ہے. سنیں, آگے جی. یہ دو جگہ کے اوپر ہے, قتل کی نفی دو جگہ کے اوپر ہے. اس سے ٹھیک ہے. ہرگز یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے کوئی مسیح جو ہے, جیسا کہ آپ لوگوں نے عقیدہ بنایا آسمان پر, اس سے یہ ہے کہ جو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا عقیدہ جو ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا کلا کما کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ مسیحی کہتے ہیں کہ صلیب کے ذریعے مسیح مار کے جان دے گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ صلیب کے اوپر قتل نہیں ہوا, وہ وما صلبوا وما قتلوا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سلیب پہ گیا ہی نہیں, وما صلبوا سلیب دی ٹھیک ہے, ہی نہیں. چلو, ہاں, نہیں, آپ مانتے ہیں نا, آپ یہ بات مانتے ہیں نا. آپ یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے کہا, یہ کہو ہم کہہ رہے ہیں, ہمارا عقیدہ جی یہ جی, کہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بتا دیتا ہوں, ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. یوں کہیں, فتویٰ جو مرضی آپ ہمارے اوپر لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنے فتوے لگیں لگا سکتے ہیں. قرآن کریم میں یہ جب بتایا گیا وہ ماں قتلوا وما صلبوا, اس کا جو تشریح ہے اور معنی مطلب ہم یہ کرتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ صلیب کے ذریعے جو ہیں وہ قتل نہیں ہوئے, صلیب کے ذریعے قتل نہیں ہوئے.
ठीक है, अब आप पूछेंगे जरिए का लफ्ज कहाँ आया, वो कहाँ, ये तो लफ्जों के मैं ऊपर अब बैठने वाली पूछूंगा ही बात है। नहीं, क्योंकि अब आपने वाजे कह दिया कि हम हाँ ये बता मतलब दिया, लेते, अब मैं पूछूंगा ही नहीं। हाँ जी, हम इसकी तशरीह ये करते जब हैं आप कहेंगे कि अल्लाह ताला ने वो कहा फिर मैं सलीब के पूछूंगा। जरिए कत्ल नहीं हुए। अगली बात जो है कुरान करीम में ये भी फरमाया है कि वमा कतलु यकीना, वो यकीनन मसीह को कत्ल नहीं कर सके। अच्छा ठीक है, अब ये दो जगह पर आया है, और यहाँ पर ठीक है। ईसाइयों का और यहूदियों का दोनों का ही अकीदा यहाँ पर अल्लाह ताला ने रद्द किया है। मिर्जइयों का भी नीचे ही है। अब नहीं, हमारा तो अकीदा है ही नहीं है कि मसीह सलीब के ऊपर मरा है। नहीं, आपका सलीब पे चढ़ाने का तो है ना, तो आपका भी अल्लाह ताला ने बेची इसमें ही रद्द किया हुआ है। हाँ तो ठीक है, कर लें, कोई मसला नहीं है। हाँ सलीब के ऊपर ठीक वो है, बात खींचे हो गए गई लेकिन अब आपकी, कत्ल नहीं किए। आपने बात कर ली सलीब अब। के ऊपर सलीब तब होती है जब सलीब के ऊपर खींच कर मार दिया जाए, तो तब कहते हैं आप कि कह उसको रहे गोली हैं, चढ़ आप गई, कह रहे हैं, आप सलीब कह आ रहे गई, हैं। उसको सलीब हो हाँ गई, जी। मसलूब हो गया वो। ठीक है, अच्छा, मसलूब वो होता है जिसको, उसको सल्ब, एक मिनट, मसलूब वो होता है जिसको उसको सलीब सल्ब पर, नहीं, हाँ, उसको मसलूब सल्ब वो नहीं होता है किया गया। जिसको सुन तो सलीब पर चढ़ाकर मार दिया जाए, वो मसलूब होता है। जी जी, जो सलीब के ऊपर चढ़ाकर मार ठीक दिया हो गया, जाए वो मसलूब होता है, यानी वो मसलूब मसलूब होता है, ठीक है। सलीब पर चढ़ाकर मार दिया गया। चलें ठीक है जी, जो सलीब पर चढ़ाकर मार दिया जाए वो मसलूब होता है, ठीक हो गया। हाँ अब जी, मुझे उसको बताएं, कहते हैं कि वो सलीब वो के ऊपर मसलूब चढ़ा। हो, हाँ ठीक है। अब मुझे ये तो अल्लाह बताएं ताला ने कि इस बात की, सुने, अल्लाह ताला ने इसकी नफी कर दी है कि जैसे कि मसीही जो है वो कहते हैं कि सलीब के जरिए मसीह जो है वो मारा गया चले और वो हमारे ठीक है, लिए। वो आपने नहीं वो बता हो नहीं गई दिया नहीं, कि बात अल्लाह सुन, आपकी, ताला हो ने गई जी, रद्द वो कर दिया बता ईसाइयों दिया पूरी का। बात सुन लेना। और देखें, यहूदी अल्लाह ताला कहते ने हैं कि ईसाइयों हम का रद्द मसीह कर को दिया, कत्ल आपने कर बता चुके। दिया। सुने, वो जो यहूदी कहते हैं हम मसीह को कत्ल कर चुके, तो अल्लाह ताला ने ये दोनों कौमों का अकीदा जो है इसको रद्द कर दिया है। अच्छा ठीक हो गया जी, होगी बात आपकी। जी जी, हो गई। अब मुझे बताएं कि ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाना और उनके साथ जो बदतमीजी वगैरह जो लिखी हुई है मिर्जा साहब ने कि वो चोरों के साथ लटकाया गया और ठट्ठे किए गए और मारा पीटा गया, ये अकीदा आपने कहाँ से लिया है? ये अकीदा जो है ना वो पहले से ही ये रवायतों में चला आ रहा है। कौन और सी रवायतों में, कौन सी रवायतों में? रवायतें रवायतें जो पहले जो जिनमें हजरत ईसा मसीह जो आए थे उनकी किताबों में ही और उनकी रवायतों में ये बात चली आ रही है कि कहाँ पे, उनको कहाँ ये पे है, कहाँ मुसलमानों की किताबों में है या इधर है क्रिश्चियन? मुसलमानों की ये हरगिज़ ये लाजमी नहीं है कि मुसलमानों की किताब में हो। पहले भी दीन गुजरे हैं, पहले भी नहीं लोग नहीं, मैं ईमान वो नहीं लाते कह थे। रहा, मैं आपकी नहीं बात तो से यही मुत्फिक तो हूँ, इस बात से हम मैं आपको मुत्फिक बताते हूँ। हैं, आप बात मैं इस सोचते बात नहीं से है मुत्फिक हूँ, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ, लेकिन मैं हाँ तो सिर्फ ठीक, सोर्स पूछना चाहता हूँ कि इसका सोर्स क्या है, आपने ये लिया कहाँ से अकीदा? इसका सोर्स ये है कि ये पहले से, आपको मैं बता रहा हूँ ना, देखें पहले से जो दीन चल रहा है, मसलन मसीहत है जो पहले से चल रही है ना, मसीह जो है, तो उनकी जो रवायात किताबें हैं उन सारी चीजें जो हैं उन किताबों में लिखी हुई हैं। किसी एक और किताब का नाम बता दें। ये इंजील में लिखी हुई हैं ये बातें। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत हाँ जी। शुक्रिया। अब आप मुझे बताएं कि जिस अंजील से आपने ये लिख लिया अकीदा, उस अंजील में उसी में लिखा हुआ है जनाब के जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, और आपने हाँ जी, अभी यूसुफ साहब से आप कह रहे थे कि सलीब जो है वो लकड़ी ही थी ना, तो अब तो क्या आपके किया बकौल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लकड़ी पर लटकाए गए, तो आप ये अकीदा रख के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नौजुबिल्लाह लानती साबित करते हैं? हम क्यों लानती साबित करेंगे? लानती तो वो साबित करेंगे कि जो कहें कि लकड़ी के ऊपर लटकाकर मार दिया गया, खत्म कर दिया गया, जान देखें, ले ली यहाँ गई। सिर्फ लटकाया गया लिखा हुआ है, मारना तो लिखा ही नहीं हुआ। तो वो जो ऊपर लिखा है मसीह हमारे लिए लानती बना, वो क्या है? तो यार वो जो उसका लकड़ी मेरा पे सवाल मरेगा नहीं है, वो वो लानती यूसुफ साहब होगा। से है। नहीं यार वो क्या, यार वो क्या, फिर वही जब पूछा जाता भाई है दामन मेरा पकड़ कर, आपसे, फिर आप कहते हैं देखिए यार वो है, ये है। मेरा सवाल उस पे है जो आपका अकीदा है। जी जी, मैं तो उस पे सवाल करूंगा। मेरे अकीदे के ऊपर ही बात आप कर रहे हैं ना। हाँ, आपका अकीदा जज्जा है साहब कि रुके, हजरत मैं ईसा आपको आसान ये करके अकीदा है समझा कि देता हूँ। मसीह हमारे लिए लानती बना। कैसे चलिए बना? जज्जा साहब, मैं आपको समझा देता हूँ ना लकड़ी के आसानी ऊपर से। लटकर नहीं नहीं, एक मैंने बंदा बात, आपका मैं- टाइम नहीं, आपका टाइम था 2 मिनट बात करनी थी आपने, और उसके बाद जो है ना वो छुट्टी होनी थी, नहीं, आपने तो नहीं आपके की। भी 2 मिनट ही थे, लेकिन आप भी तो बात कर ही रहे हैं ना। मैं तो आपके भी इनसे 2 बात मिनट कर थे। रहा हूँ ना, जिया हाँ रसूल जी, से बात, मैं भी उन्हीं से बात आप कर रहा जिया हूँ। रसूल से बात करें।
اب میں بھی ضیاء انہیں رسول سے سے بات بات کر کر رہا لیں. ہوں جی، میں انہیں سے کر لیں. بات کر رہا ہوں، آپ 2 منٹ دے دیں. ضیاء رسول صاحب جو ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پر شرط یہ نہیں ہے کہ صلیب کے اوپر جو مرے وہ لعنتی ہے. اگر اس آیت کو منو ایسے لے لیا جائے، اس کی بائبل کی ڈاکٹرین سے اگر اس کی تشریح و تفسیر نہ کی جائے، تو جو باقی اناجیل اربعہ ہیں ان کو اگر مد نظر نہ رکھا جائے، تو اس آیت کو خالی لے لیں ایک چھوٹا سا پورشن، تو اس سے یہ نکلے گا کہ جی جو لکڑی پہ جو لٹکا دیا گیا نا، جیسے خدا، ابھی میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا، جیسے یوسف رضا گیلانی کو 2 منٹ یا پتہ نہیں 30 سیکنڈ اس کو کمرہ عدالت کے اندر گھسا دیا، اس کو جیل نہیں بھیجا گیا تھا، لیکن اس کو جرم ثابت اس کے اوپر ہو گیا تھا. اسی حساب سے اگر لٹکا دیا گیا، اور ویسے بھی تورات میں یہ اصول نہیں ہے کہ جو مرے، یا رومیو کے اندر یہ اصول نہیں تھا، جو لٹکا دیا گیا اس حوالے کے حساب سے وہ لعنتی ٹھہرے گا. وہ میرے حال میں زیاد صاحب یہ بات کر رہے ہیں. جی بالکل اچھا میں اچھا. یہ جی جج صاحب آپ کی بات ختم ہوئی؟ آپ نے کر لیا ضیاء رسول جی جی، صاحب کی یہاں پہ تائید میں جو جو ضیاء رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اصل میں جو معیار بنایا وہ یہ ہے کہ وہ مرے یا نہ مرے، بس اس کو لٹکانا ہے اور اس نے لعنتی ثابت ہو جانا ہے، بس دیٹس آل. وہ یہ یعنی معیار آپ، بنا رہے ہیں. ہاں، اگر ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر وہ آپ کا ہی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا ہے. ہاں، جو اوپر جو بات لکھی ہے، یعنی مسیح ہمارے لیے یعنی لعنتی یعنی بنا. یعنی ٹھیک ہے. یعنی نہ یعنی بنائے آپ نا لوگ جو باتوں ہے، سے. ایک منٹ ججا صاحب، پھر آپ نے بتا دیا نا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی آپ کرسچنز کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ لعنتی ثابت کرتے ہیں لٹکا کر، نہیں جی، کرسچنز کے عقیدے کے مطابق. ہمارا تو عقیدہ ہی یہ نہیں ہے کہ کوئی سلیب کے اوپر لٹکایا نہیں جائے نہیں، یا وہ کرسچنز لعنتی کا پھیلا. پوچھ رہا ہوں کہ کرسچنز کے عقیدے کے کرسچن کا مطابق ہے میں آپ تو سے وہ پوچھ رہا ہوں. کرسچن کے لیے بات ہے نا. میرا تو ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے کوئی بھی. میرا ہے تو مجھ سے یعنی پوچھیں. کرسچنز کے عقیدے کے اعتبار سے آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ وہ صلیب پہ لٹکا کر لعنتی ثابت کرتے ہیں کرسچنز کے یہ عقیدے کے مطابق. ضرور، جب ہم کرسچن سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور لازمی انہی کا ہی حوالہ دیں گے اور انہی سے بتائیں گے کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے. قرآن سے تو نہیں ہم دیں گے نا. اور آپ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کی آواز آپ کی گم ہو گئی ہے. آپ کی، ابھی آ ہلو رہی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے آواز؟ ہلو. اب آ رہی جوزف صاحب، آپ کو آ رہی ہے آواز؟ جی جی، آ رہی کریں ہم بابا. ججا ہلو. صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ آئے ہائے ہائے آپ ہائے کی ہائے. آواز بڑی کٹ رہی ہے. بڑی زبردست آ رہی ہے اب جی آ آپ کی رہی ہے آواز. آواز؟ کریں ہم بات، بہت زبردست آ رہی ہے، کھل کے آ رہی ہے، کرو گل. ججا صاحب اب آ رہی ہے آواز؟ آپ ججا کی صاحب آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے، بڑی مطلب لٹک لٹک کے آواز آ رہی ہے. آپ کے پھر انٹرنیٹ کا آپ کی طرف کوئی ایشو ہوگا، ذرا انٹرنیٹ صحیح کر. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، ابھی تو بالکل ہی نہیں آ رہی. ہلو ضیاء رسول صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا جی، کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں جی. آپ کو نہیں آ رہی تو یہ کمنٹ کر کے ہاں، بتائیں ابھی ذرا، آئی میری ابھی بات آ آئی رہی ہے. ہے کہ نہیں آ رہی؟ ابھی آئی ہے، اچھا ابھی اچھا، آئی. آپ کی طرف کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہوگا، دوست بتا رہے ہیں کہ میری آواز آ رہی ہے. اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا یہ نہیں، کرسچنز نیچے کا دوست عقیدہ ہے. لکھ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. ابھی آواز آئی ہے واپسی، ابھی آئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ کرسچنز کا عقیدہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کرسچنز کے عقیدے کے مطابق آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر چڑھانے کا عقیدہ رکھ کر نعوذ باللہ ان کو لعنتی ثابت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں ثابت کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر صلیب کے اوپر اس کی جان لی جاتی تو ہو سکتا ہے یہ کرسچنوں کی بات پوری ہو جاتی. تو ابھی تو کرسچنوں کی بھی بات نہیں اللہ نے پوری ہونے دی. ہم تو یہ کہتے ہیں. اب دیکھیں، کرسچنوں کی تو پوری ہو گئی ہے، وہ تو آپ خود دکھا رہے ہیں، آپ نے حوالہ آپ کا سامنے لگا ہوا ہے، میں آپ نے خود دکھا حوالہ رہے ہیں دیا ہے، ان کی کتاب جو سے دیا لکڑی ہے. پہ لٹکایا گیا وہ لعنتی آپ کے سامنے آپ نے خود ہاں، لگایا تو ہوا ہے. وہی تو میں نے ان کے سامنے ان کی کتاب سے رکھا ہے نا. میرا تو عقیدہ نہیں ہے نا اس پر. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ آپ تھوڑی سی آپ خود ہی سینس سے سوچیں کہ یہ عقیدہ میرا تو نہیں ہے نا، ان کا ہے. اور ان کے عقیدے کے اوپر میں انہی سے بات کروں گا، وہی عقیدہ سامنے لاؤں گا. ہلو ہلو کیا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں، ہوسٹ صاحب کہاں چلے جاتے ہیں. بھائی میں تو ادھر ہی ہوں. ہلو اب آ رہی ہے آواز؟ آپ عثمان بھائی آپ کو آ رہی ہے آواز؟
بالکل کلیئر آواز. نہیں وہ بیچ میں چلی جاتی ہے, اب آ رہی ہے آواز, کریں آپ بات. نہیں پتہ اچھا کیا جج صاحب اب آ رہی ضیا ہے بھائی, آواز؟ آپ نا بیک پہ چلے جاتے ہیں, یا آپ کو کوئی کال آ اچھا اچھا, جاتی ہے یا میسج آ جاتا ہے, وہ نہیں میں اس اصل میں وجہ سے. وہ ایک پکچر لینے کے لیے گیا تھا. ججا صاحب اب آ رہی ہے آواز؟ لگتا ہے ججا صاحب جو ہے نا وہ چلو جی ججا صاحب گئے, مجھے کہہ رہے تھے کہ میری آواز نہیں آ رہی. لیں جی دوستو, اب آپ نے یہ بات سنی ہے, آپ دیکھیں قادیانیوں کا دجل اور فریب چیک کریں ذرا. ابھی جوزف صاحب سے بات ہوئی, جوزف صاحب ان کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, اور وہ جو ججا صاحب تھے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ لکڑی پہ جو لٹکایا گیا بس لٹکانے سے وہ لانتی ہو گیا, اور یہ اس کا مطلب ہے. ساری ڈبیٹ آپ نے سنی ہے. اب میں نے ججا صاحب سے یہ سوال پوچھا ہے کیونکہ قادیانیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ صلیب پر لٹکایا گیا, اور باقی وہ سارا کچھ مانتے ہیں جو لکھا ہوا ہے ان مسیحی احباب کی کتب میں کہ 2 چوروں کے ساتھ لٹکایا گیا اور ٹھٹھے وغیرہ کیے گئے اور گالیاں, یہ سارے مرزئی مانتے ہیں. اس کا اسلامی لٹریچر میں کوئی تصور بھی نہیں پایا جاتا. یہ ساری باتیں انہوں نے کرسچنز کے لٹریچر سے لیں, لے کے اس پہ اپنا ایمان قائم کیا, اور ان کا آج جو اس نے حوالہ پیش کیا ہے, کیونکہ فرق صرف یہ رہ جاتا ہے نا کہ قادیانی کہتے ہیں نہیں وہ فوت نہیں ہوئے, اور کرسچنز کہتے ہیں نہیں وہ فوت ہو گئے وہاں پہ صلیب پہ. اب فرق تو یہ رہ گیا صرف. لیکن آج جو حوالہ ججے نے دیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لکڑی پہ لٹکایا جائے وہ لانتی ہوتا ہے. موت کا تو لفظ ہی نہیں ہے وہاں پہ. وہی سوال پوچھ رہے تھے جوزف صاحب اس سے کہ موت کا کہاں پہ ہے ذکر, موت کا لفظ ہی نہیں ہے, صرف لٹکائے جانے کا ہے. یعنی قادیانیوں کا, ان ملونوں کا آپ دیکھیں کہ یہ قرآن پاک کی انہوں نے صریح آیت اور محکم آیت کی خلاف ورزی کیوں کی, وما صلبوہ کی کیوں خلاف ورزی کی. یہ جو کہتے ہیں کہ صلبوہ کا مطلب ہے صلیب پر چڑھا کر قتل ہونا, اس کو صلبوہ کہتے ہیں. تو جب صلیب پر چڑھا کر قتل نہیں ہوئے تو اس کو وما صلبوہ کہیں گے. تو اگر صلیب پر چڑھا کر قتل ہونے کو ہی صلبوہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی وما قتلوا الگ سے بیان کرنے کی, کیونکہ وما صلبوہ میں دونوں معنی آ جاتے کہ صلیب پر چڑھا کر قتل نہیں ہوئے, تو وما قتلوہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ نے وما قتلوا وما صلبوہ 2 الفاظ فرما کر ان قادیانیوں کے عقیدے کی ٹوٹل نفی کر دی کہ نہ وہ صلیب پر چڑھایا گیا نہ قتل کیے گئے. اب قادیانیوں نے, حالانکہ دیکھیں میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر مرزا غلام قادیانی کہہ دیتا یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا جا سکا, وہ صلیب پر نہیں چڑھے بلکہ وہ وہاں سے چھپ کے کشمیر آ گئے تھے, اگر مرزا غلام قادیانی یہ کہہ دیتا تو یہ دیکھیں قرآن پاک کی ایک جو محکم آیت ہے اس کی خلاف ورزی کا جو اب ان پر برڈن ہے ان کے سر پر, یہ اس سے ان کی جان چھوٹ جاتی. جو مسلمان ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے صلیب ہی نہیں دی گئی, ان کو پسوڑیاں پڑی ہوئی ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, اتنی محکم الفاظ ہیں. تو اس سارے چکر سے بچ جاتا مرزا غلام قادیانی اگر کہہ دیتا کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھائے گئے بلکہ پہلے ہی کشمیر کی طرف چلے گئے. لیکن اس بدبخت نے یہ کیوں کہا قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہو, کیونکہ یہ بدبخت انسان نعوذ باللہ استغفر اللہ اتنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں غرق تھا کہ وہ نعوذ باللہ ان کو لعنتی ثابت کرنا چاہتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے قادیانی, تمام قادیانی جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آتا ہے ایسے نفرت سے ذکر کرتے ہیں کہ جیسے کوئی انسان کا کوئی بڑا کوئی خونی دشمن نہیں ہوتا. یہ سارا پودا لگایا ہوا مرزا غلام قادیانی کا ہے. ان قادیانیوں کو میرا پیغام ہے جو اس کلٹ میں پھنسے ہوئے, جن کو ان کے عقائد کا علم نہیں ہے, یہ جو مربیوں کے چکروں کے پیچھے لگ کے اپنی دنیا آخرت برباد کیے ہیں, کہ یہ غور کریں کہ صلیب پر چڑھانے کا جو ان کا عقیدہ ہے قادیانیوں کا, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے ان کا. آج خود اس نے حوالہ پیش کیا, جوزف صاحب نہیں مان رہے تھے کہ اس میں موت کا نہیں ہے ذکر, وہ کہہ رہا تھا کہ اس کا صرف جو ہے وہ لٹکایا جانا اتنا ہی کافی ہے. اب یہی بات مرزیوں پہ فٹ کریں کہ صرف لٹکائے جانے کو ہی جب قادیانی ابھی ساری ڈبیٹ میں لانتی جو ہے وہ قرار دے رہا تھا, تو دوسری طرف جب ان کا بھی لٹکائے جانے کا عقیدہ ہے تو وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. قادیانیوں کو یہ سوچنا چاہیے, یہ قادیانیوں نے سوچنا ہے.
وہ ان قادیانیوں نے جن بیچاروں کو علم نہیں ہے، لا علمی میں اس کلٹ کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے یہ جو ہے نا پوچھنا تھا، وہ چلے گئے ہیں ججا صاحب، لیکن میں دکھا دیتا ہوں چونکہ میں نے ان سے بار بار پوچھی تھی یہ بات۔ میں نے پوچھا تھا کہ مسلوب کس کو کہتے ہیں، اس نے کہا جی جو لٹکا کر مارا جائے اس کو مسلوب کہتے ہیں، ایسا ہی کہا تھا جی ججا صاحب آپ؟ بالکل ایسے ہی کہا تھا، ایسے ہی کہا تھا۔ ججا صاحب نہیں ہے یہاں پہ۔ سوری میرے منہ سے ججا صاحب نکل۔ اب میں ججا صاحب چلے گئے ہیں تو میں ذرا ان سے پوچھتا۔ جی جوزف بھائی کیا حال چال ہے؟ ضیاء بھائی لگتا ہے کوئی حوالہ ڈبیٹ لینے آپ گئے نے ہیں۔ میں ابھی حاضر ہوں، میں نا یار اس آج کی ریکارڈنگ چاہیے ہوگی مجھے، میں نے پھر یوٹیوب پہ لگانی ہے۔ ریکارڈنگ انشاءاللہ مل جائے گی۔ ریکارڈنگ ریکارڈنگ یاد دعا دیا جی۔